إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. میں یہ جو 3 تاخرتاں ہیں، یہ 3 راتوں میں بھی ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کو بولنے والا ہوں. ہمارے کو ہمارے نبی کی زندگی معلوم ہونا، ہمارے نبی کی زندگی کیسی گزری صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہیں معلوم ہے تو پھر دوسروں کے سب کے زندگیوں کے بارے میں معلوم کرے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں معلوم رہنا، اور دوسرا نبی کے بارے میں معلوم رہنا. اگر اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے، نبی کے بارے میں نہیں معلوم ہے، تو پھر ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا یہ رسمی طور پر ٹوپیاں، داڑیاں، نمازاں، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے. تو بنیادی باتیں کم از کم ہم لوگوں کو یاد رہنا. آج دیکھو ہماری حالت، اپنے آپ سے آپ سوال کر کے دیکھو، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے معاشرے میں جتنے اپنے دوستاں ہیں، رشتہ داراں ہیں، ان کے تعلق سے تھوڑا سوچ کے دیکھو کتنا معلوم ہے آج ہمارے نبی کے بارے میں. لوگوں کو آج کتنا معلوم ہے اللہ کے بارے میں. اگر کسی کو بولے کہ بھائی یہاں پر آ جاؤ، تھوڑا یہاں بیٹھو بازو میں، اور اللہ کے بارے میں بولو، تمہارے کو کتنا معلوم ہے؟ کتنی دیر بول سکتے؟ 1 گھنٹہ بول سکتے اللہ کے بارے میں؟ 1 گھنٹہ بول سکتے نبی کے بارے میں؟ بولنا صرف، کچھ بھی نہیں، خالی ہم سب سنتے، تم بیٹھ کے بولو اللہ کے بارے میں جو معلوم ہے وہ بولو، نبی کے بارے میں جو معلوم ہے وہ بولو. 1 گھنٹہ بول سکتے عورتیں مرد وے؟ آدھا گھنٹہ بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. اگر اس کے جگہ دنیا کے کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں بولو ضرور بولتے، سیریلاں ضرور بولتے، فلماں ضرور بولتے، ہیرو ہیروئنیاں سب بولتے. نبی کے بارے میں بولے تو نہیں بولتے. ہنسنا نہیں، مذاق نہیں کروں آج میں. اور کسی کو یہ مت سمجھو کہ بھائی فیاض بھائی ہمیشہ ہی سچ بولتے رہتے. نہیں، تھوڑا سنجیدگی سے سوچو آج اپنے آپ سے. ارے بھائی ہم کہاں ٹھہرے، کہاں رہنا تھا، کیا کر رہے، کیا کرنا تھا، یہ سوچ کے دیکھو ہمارے پاس کتنا علم ہے. اگر یہی سوال کل قیامت کے دن اللہ میرے سے کرے تو میں کیا جواب دیتا ہوں؟ نبی کا نام لے کے زندگی گزارا رہے. ارے مسلمان، تیرے کو میرے نبی کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ اگر اللہ سوال کرا سمجھو کل قیامت کے دن کیا جواب دیتے؟ یہ سنجیدگی سے سوچ کے، اس سوچ کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ بیٹھو. بہت ہو گیا اپنا ہنسنا، مذاق کرنا، ٹائم پاس کرنا، زندگی میں بہت کر لیے. تھوڑا سنجیدگی سے سوچ کے دیکھنا، فکر کے ساتھ. اب یہ تاخرات ہے نا، دیکھو تاخرات کے بارے میں ایک بات یاد آئی تو بولتا ہوں. اپن کون سا بھی کام کرتے نا بھائی، وہ کام کرنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے اس کے بارے میں تیاری کرتے، سوچتے پہلے سے، اس کے بارے میں ایک فکر رہتی. اگر کسی کی شادی کرنا ہے، بہن کی شادی، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، چھوٹا سا فنکشن بھی کرنا ہے، کتنی فکر رہتی جی. ارے شادی تو چھوڑو بھائی، خالی افطار پارٹی بھی کرنا ہے تو ہمارے کو 8 دن پہلے سے فکر رہتی. کون سے دن کرنا، گوشت کہاں سے لانا، چاول کہاں سے لانا، کتنا پکانا، کیا کرنا، ایک فکر رہتی ہے ہم لوگوں کو. راتوں کی نیند حرام ہو جاتی اگر گھروں میں کچھ فنکشن کرنا بولے تو. اتنی بہترین رات، شب قدر کی رات، اس کے بارے میں وہی فکر کے ساتھ آئے،
وہی سوچ ہے ہمارے کو، ارے بہترین رات اللہ تعالیٰ دیا بھائی، یہ رات میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، اللہ کو مناؤں گا، اللہ آج ناراض ہے میرے سے، میں روؤں گا، میں گڑ گڑاؤں گا، میں اللہ کے سامنے سجدے کروں گا، میں سوؤں گا نہیں، اس کے لیے کچھ تیاری کروں گا، دن میں کاما ہے تو وہ کاما چھوڑوں گا، لیکن سال میں صرف 5 راتیں جاگنے کی مل رہی، وہ 5 راتیں مکمل جاگوں گا، دن میں کام چھوڑ کے آرام کر لوں گا، لیکن رات کو برابر جاگوں گا. یہ فکر سے، یہ تیاری، یہ پلاننگ کے ساتھ آ کے بیٹھے. کتنے لوگوں کی یہ پلاننگ ہے، کتنے لوگوں کی یہ فکر تھی تاخرات آنے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے کتنے لوگوں کی فکر تھی کہ میرے کو آنے والے 5 تاخرات جاگنا ہی جاگنا ہے، کمانا کمانا، پیسے پیسے، محنت محنت تو زندگی بھر کر رہا ہوں، 1 سال کے 365 دن 360 دن تو کر رہا ہوں، کم از کم ایک آخری کے 10 دن تو بھی میں کام بھی چھوڑ دے کے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے راتوں کو جاگتے ہوئے 10 دن کا فائدہ اٹھاتا ہوں. بولے سو فکر کتنے لوگوں کو تھی، عورتوں میں کتنے لوگوں کو تھی، مردوں میں کتنے لوگوں کو تھی. بھائی جب تک یہ فکر نہیں، جب تک ہمارے دین کے بارے میں ہمارے کو فکر نہیں، جب تک اگر ہمارے کو ہمارے ایمان کے بارے میں فکر نہیں، یہ ٹائم پاس کی زندگیاں، یہ دکھاوے کے نمازاں، یہ رسمی طور پر جو مسلمانوں بنے نا، ایسے مسلمانوں کی اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے جیسی. اللہ کے فضل سے اس رمضان کے مہینے میں پورا قرآن کی تفسیر کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیا. کئی سالوں سے سوچ رہا تھا، لیکن یہ سال الحمدللہ میں نظام آباد میں بیٹھ کے، شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے کبھی، پوری قرآن کا روزانہ ایک ایک پارہ مطالعہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے تفسیر کر رہا تھا. جو آیتیں سامنے آئی جس پر ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے، اگر وہ آیتیں کبھی آپ لوگ سنیں گے، کبھی آپ لوگ بھی اگر موقع دیں گے بولنے کا، فیاض بھائی ہمارے پاس بھی روزانہ ایک پارہ کبھی تفسیر کرو، قرآن کو سمجھاؤ، ہم بھی سنیں گے، بلکہ جس دن جذبے کے ساتھ تم بولیں گے اس دن سناؤں گا حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، اللہ کیا بولا قرآن میں، کیا میسج دیا، اور ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی. یہ زندگیاں پوری جو ہم گزار رہے نا، بہت نقصان، بہت غلط راستے پہ چلے جا رہے بھائی. کبھی غور کرو، کبھی فکر کرو، کبھی قرآن پہ تدبر کرو، کبھی نبی کی زندگی کے بارے میں معلوم کرو. اب میں کچھ سوال کرتا ہوں آپ سے، میرے سوالوں کا جواب دینا، اور بچے ہو یا بڑے ہو بھائی بالکل باہر بھاگنا نہیں، ٹائم پاس نہیں کرنا. بیٹا تو ادھر پیچھے، چھوٹے بچے بالکل نہیں رہنا، سامنے آ جاؤ، دونوں بھی تم لوگ اٹھو، سامنے آ کے بیٹھو. سیکھنا یہاں آج کچھ سیکھ کر ہی ہم کو جانا ہے، بس سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں گے. کوئی کسی کو ذلیل کرے گا نہیں، کوئی کسی کو بے شرمی کرے گا نہیں، بے عزتی کرنے کے لیے نہیں ہے. بس ہم سب یہاں پر بیٹھے، میری نیت ہے دل میں، میری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس فکر کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اسی فکر کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے، اگر ہماری نیتیں خالص ہیں تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ جس طرح آج یہاں پر ہم لوگ بیٹھے، اللہ ہم کو جنت میں بھی اسی طرح بیٹھنے کی توفیق دے. فکر کے ساتھ کام کرنا، کون سا بھی کام ٹائم پاس کے لیے کرے کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جو سوال کر رہا ہوں، جس کو جواب معلوم ہے صرف ہاتھ اٹھا دینا بھائی، صرف ہاتھ اٹھانا، بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کون سی عمر میں نبی بنایا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کم از کم ایک 10 12 لوگ تو مردوں میں ہاتھ اٹھائے، معلوم ہے. بولو کون سی عمر میں؟ 40 سال، ماشاء اللہ، رائٹ، اللہ آپ کو برکت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح جو کرے، مکہ جو فتح کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سال کرے، یعنی نبی بننے کے کتنے سال کے بعد کرے؟ ہاتھ اٹھاؤ صرف. نہیں؟ عورتوں میں کوئی ہاتھ اٹھا رہے؟ صرف بولے ہاں یا نہ. عورتوں میں کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نبی، اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال نہیں ہے کسی کو جواب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے؟ نبی بننے کے بعد کتنے سال تھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3، ماشاء اللہ. عورتوں میں کتنے ہاتھ اٹھے جی؟ 1، اچھا ماشاء اللہ. تو 4 لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی مکہ میں کتنے سال تھے. بولیے اب ہاتھ اٹھائے سو لوگ. 13 سال، ویری گڈ، ماشاء اللہ.
اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال. اچھا ماشاء اللہ, ویری گڈ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمینہ. ماشاء اللہ, یہ تو زیادہ لوگوں کو معلوم ہے. باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ویری گڈ. چاچا کا نام کیا تھا؟ زور سے بولنا. ابو طالب. ماشاء اللہ, بچوں کو بھی معلوم ہے. دادا کا نام؟ عبد المطلب. اب یہ کم از کم اتنے نامہ ہے. اب میں ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولوں گا, لیکن آپ اپنے آپ سے سوال کرنا, کیا آپ کو یہ نام معلوم ہے؟ آج تک کتنے لوگوں کو معلوم ہے, کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. تم جس نبی کا نام لے رہے, اس نبی کی ماں کا نام, اس نبی کے باپ کا نام, اس نبی کے چاچا کا نام, اس نبی کے دادا کا نام معلوم ہے کیا؟ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ ہاتھ اٹھاؤ, صرف ہاتھ اٹھاؤ. اولاد, بچے کتنے تھے؟ ماشاءاللہ 4 5 6 7. عورتوں میں کتنے ہاتھ اٹھے؟ 2 4 5. ماشاءاللہ. کتنی اولاد بولے؟ بولیے. 7. جی. بیٹیاں کتنی؟ بیٹے کتنے؟ 3. ماشاءاللہ. 4 بیٹیوں کے نام کون بولیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 4 بیٹیوں کے نام. 1 2 3. صرف 3 ہاتھ اٹھے. 4 بیٹیوں کے نام. عورتوں میں جی 4 5 ہاتھ اٹھے. بیٹیوں کے نام, ہمارے نبی کے بیٹیوں کے نام 4 5 ادھر, 4 5 ادھر. بیٹوں کے نام کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ. بیٹوں کے نام 1 2. وراٹ کوہلی کی بیٹی کا نام کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے. اس کی بیوی کا نام سب کو معلوم ہے. کوہلی کی بیوی معلوم ہے نا؟ سب کو معلوم ہے. ہمارے نبی کی بیویوں کے نام کتنے لوگ بول سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام. اب میں یہ جو کوشچنس کرا نا, دیکھو وہی میں کوشچن کرا اس لیے کرا کہ اس کا آپ غلط مطلب نہ لے کے فیاض بھی ہمیں ذلیل کر رہے, نہیں واللہ نہیں. آپ کو میں جگانے کے لیے کوشچن کرا. آپ کو آپ کے اپنے اندر کا علم کتنا ہے اپنے آپ سے سوال کر لو, اس لیے یہ کوشچن کرا. کیا ان بنیادی چیزوں کا بھی ہمیں اگر علم نہیں ہے اور ہم اتنے سال سے مسلمان ہیں, تو آپ اپنے آپ سے سوال کرو, کیا ہمارا ایمان ویسا ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے؟ ہمارے پاس ایسا علم جو ہے, ابھی جتنے معلومات ہم کو ہے نبی کے بارے میں, خالی نبی کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں, میں صرف نبی کے گھر کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. نبی کے گھر کے بارے میں تو کس کے بارے میں معلوم ہے بھائی؟ دنیا کے ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے ہم کو, نبی کے بارے میں نہیں معلوم ہے. تو پھر سیکھنا بولے سو فکر نہیں ہے, کبھی سیکھیں گے, معلومات کریں گے, کچھ تڑپ, پھر کس کی محبت میں زندگی گزار رہے ہم؟ جب میرے کو میرے نبی کی بیٹیاں نہیں معلوم, بیٹے نہیں معلوم, میرے نبی مکہ میں کتنے دن تھے نہیں معلوم, کیا کرے نہیں معلوم, مدینہ کیوں گئے, وہاں پر کتنے دن تھے نہیں معلوم, مکہ جو فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھ میں, مکہ آ گیا, کب آیا یہ نہیں معلوم. اور نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا بولوں؟ اب اگر میں ایسے کوشچنس کروں تو کتنے ہیں؟ صلح حدیبیہ کب ہوا معلوم ہے؟ صلح حدیبیہ بولتے کس کو ہے معلوم ہے؟ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ جنگ بدر کب ہوا معلوم ہے؟ کیوں ہوا جنگ بدر معلوم ہے؟ جنگ احد کب ہوا کیوں ہوا معلوم ہے؟ اتنی جو جنگیں ہوئی, اللہ کے رسول اتنے جنگوں میں شریک ہوئے, یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اسلام ہمارا کیوں پھیلا؟ ہم یہاں تک مسلمان بول کے آج نام لے کے زندہ ہے, یہ کیسا ہے یہاں تک؟ کوئی کچھ سوالوں کے جواب, کچھ تو بھی اس کا نالج. تو کیسا بھائی, کیسا میری ماں بہنوں؟ آپ خود سوچو, اپنے آپ سے سوال کرو. تو ہمارا ایمان کیسا, ہمارا علم کیسا, ہماری زندگیاں کیسے گزرے؟ پھر سیکھیں گے,
کسی کو سکھاؤ بولیں گے نہیں معلوم ہے تو کچھ پڑھیں گے, کچھ تو بھی کریں گے, اس کی تو بھی فکر رہنا کم از کم. کیسا نوجوان مستقبل کے ستارے تم لوگ, کیسا سارا دن کیا کریں گے, پھر سیکھیں گے نہیں, فکر کریں گے نہیں, کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو زور سے بولو. مول صاحب کام بیٹھ کے سکھاتے کہ زبردستی سمجھ کے ڈر رہے کیا؟ تم ہی سیکھنا, زبردستی کوئی بھی نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتے زبردستی. اتنے تو معلومات ہونا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. تو یہ آنے والے جو بھی 3 تاخراتاں مجھے ملے, یہی چیزاں جو ابھی میں کوشچنز کر آپ سے, میں آپ کو سکھاؤں گا, میں آپ کے سامنے رکھوں گا آسان انداز میں, تاکہ تمہارے ذہنوں میں کم از کم یہ بنیادی باتیں تو بیٹھ جائیں. ہمارے اسلام کا ایک امیج تو ہمارے ذہن میں بیٹھے کہ بھئی کیسا شروع ہوا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے شروع ہوئی, کیسا اسلام پھیلا, پھر کیسا ہمارے تک پہنچا, کم از کم اتنا تو ہمارے کو معلوم ہونا. تو اب غور سے سنیں گے انشاءاللہ, ذرا زور سے. نہیں معلوم ہے تو لکھ لو, واٹس ایپ یا موبائل نکالو, جیسا جیسا جو چیز نہیں معلوم ہے ویسا ٹائپ کر لو کم از کم, یا نہیں تو نوٹ بک پین لے کے بیٹھو. یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے, ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. چلو بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ نبی کا نام محمد. اتنا تو یاد رکھو, ہمارے نبی کا نام کیا تھا بھائی؟ محمد. یہ ہمارے نبی کا نام ہے. نام کون رکھے؟ دادا رکھے. ماشاءاللہ. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے. رائٹ, مکہ میں پیدا ہوئے. تو پیدا ہونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا, جن کا نام عبداللہ تھا, ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی پیدائشی یتیم ہے. پیدائشی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے, باپ نہیں ہے. تو پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد دادا زندہ تھے. دادا کا نام کیا بولے؟ عبد المطلب. عبد المطلب اٹھا لیے اور عبد المطلب نام رکھے محمد. محمد نام جب رکھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی, ماں کا نام کیا بولے؟ آمینہ. آمینہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. کون سی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں. ماشاءاللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے تھے, ماں کا بھی انتقال ہوا. کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ شوہر کے خبر کے پاس بیوی آمینہ, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے خبر کے پاس جانے کے لیے ایک غلام, ایک لونڈی کو لے کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے ان کو لے کے جاتی ہے, اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ماں کا بھی. تو عرب میں رواج کیا تھا, جب کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا, پیدا ہونے کے بعد گاؤں کے جو لوگ ہوتے, گاؤں میں جو رہتے, اب وہ ایک سٹی کی طرح ہے سمجھو, ٹھیک ہے. اب آج جیسا کہ سٹی شہر بولتے ہیں نا, شہر میں جو بچے پیدا ہوتے ان کو گاؤں والے آ کے گاؤں کو لے کے جاتے تھے پیدا ہوئے سو بچوں کو. کیوں لے کے جاتے تھے؟ گاؤں کی ہوا میں رہ کر وہاں پر اگر تربیت پائے, وہاں پر اگر بڑے پلے تو طاقتور ہوتے, صحت مند رہتے. یہ رواج تھا سمجھو اس زمانے میں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو گاؤں سے, دیہاتوں سے لوگ آئے بچوں کو لے کے جانے کے لیے. اب آئے اور جتنے بھی گاؤں سے آئے تھے سب ایک ایک بچے کو لے لیے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہیں لیے. کیوں نہیں لیے ہوں گے؟ باپ نہیں ہے. اچھا, باپ نہیں ہے تو کیوں نہیں لے سکتے؟ پیسہ نہیں ملتا. ہاں, یعنی جس کے بچے کو ہم لے کے جائیں گے, پالیں گے, تو اس کا باپ ہمارے کو پیسے بھی دیتا. اس کا باپ نہیں ہے, اب اس کو لے کے گئے تو ہمارے کو پیسے کون دیں گا؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آخر میں ایک عورت جو گاؤں سے آئی تھی بچہ لینے کے لیے, لیکن کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیے, تو وہ عورت اپنے ساتھ اس بچے کو لینا پسند کرتی ہے. واپس میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے یتیم ہی صحیح, اس کو میں لے کے چلے جاتی. اس عورت کا نام کیا تھا؟ بولیے. حلیمہ. رائٹ, ماشاءاللہ. تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے لے کے گئی, اس ماں کا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ. اچھا, حلیمہ بہت غریبی کی حالت میں تھی اس وقت. آتے وقت ان کا جو جانور تھا, جس گھوڑے یا جس گدھے پہ یا جس کچر پہ وہ آئی تھی, بہت کمزور تھا, اور ان کا خود ایک بچہ تھا چھوٹا,
दूध देंगे बोले तो वो बच्चे को भी दूध नहीं आता था, गरीबी हर जगह, जानवर दुबले पतले हो गए, दूध नहीं दे रहे बकरियां, ऐसी हालत थी। लेकिन जैसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले ली गोद में और जैसे ही सीने से लगाई, दूध आना शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पिए और उस औरत का यानी हलीमा का जो बच्चा था वो भी पेट भर के दूध पी लिया। और आते वक्त जो कमजोर जानवर था पीछे पीछे आ रहा था, अब जाते वक्त सबसे पहले तेजी से भाग रहा, और घर जाने के बाद देख रही हर तरफ बरकतें ही बरकतें हैं, दूध नहीं देते सो बकरियां भी दूध देना शुरू हो गई। सब लोग परेशान, अरे ये क्या हो गया हलीमा तेरे साथ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाने से हर तरफ बरकतें। अब हुआ यूं, 2 साल गुजरे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं गांव में पल रहे। 2 साल के बाद लाई हलीमा, माँ को वापस दे देने का था। लाने के बाद फिर रिक्वेस्ट करती, क्योंकि हर तरफ बरकत है, खुशी है इनकी माँ से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ से बोलती, और कुछ दिन मैं रख लूँ क्या आपके बच्चे को? हाँ ठीक है, अगर रख लेना है तो चलो लेके जाओ। फिर लेके जाती। तो ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब चौथी यानी 4 साल या 5वें साल की उम्र में थे, एक अहम वाकया हुआ, याद रखो। वाकया क्या हुआ मालूम है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। 5 साल की उम्र का बच्चा खेल रहा, आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेते, लिटा देते, हार्ट का ऑपरेशन कर देते। आज जिसको हार्ट ऑपरेशन बोलते ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब हुआ? 5 साल की उम्र में छुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सीना चीर रहे, अंदर से कोई काली चीज थी निकाल के फेंक दिए, दिल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमजम के पानी से, ठंडे बर्फ के पानी से धो दिए, फिर अंदर रख दिए, फिर साफ कर दिए, बस। अब बच्चे देखे, अरे ये क्या हो गया? हमारे साथ खेलने वाला हमारा दोस्त, अब उनका जो भाई भी था, दूध शरीक भाई, उन्हें भी दौड़ते हुए गए, अम्मी अम्मी अम्मी, भाई को कोई आ गया, ऐसा कत्ल कर दिया। अब वो हलीमा डरते हुए भाग के आई, आए तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है थोड़े डरे हुए थे लेकिन कुछ भी आसार तो नजर नहीं आ रहे। हलीमा सादिया को डर लगा, अरे ये बच्चे के साथ कुछ हो गया तो फिर मेरे ऊपर आता, इसलिए सीधा लेके जाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ के पास छोड़ देती है। ये 4 या 5वें साल की उम्र में यह वाकया हुआ। अब 6 साल की उम्र में हमारे नबी को लेके बाप के खबर की जियारत के लिए माँ जाती है, वहीं पर उनका इंतकाल हो जाता है। अब माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। अब परवरिश की जिम्मेदारी कौन लिए? दादा। दादा का नाम क्या? औरतें सुन रही ना? हाँ, आप थोड़ा जवाब दो, होंठों को हरकत करो, आप कम से कम बैठे जगह, ताकि आपको भी याद हो जाए ये बातें। अब्दुल मुत्तलिब परवरिश की जिम्मेदारी लिए। अब अब्दुल मुत्तलिब जब परवरिश की जिम्मेदारी ले लिए तो अब्दुल मुत्तलिब उनका भी इंतकाल हो जाता है 8वें साल की उम्र में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे, दादा का भी इंतकाल हो गया। अब जिम्मेदारी कौन लिए? चाचा। चाचा का नाम क्या? अबू तालिब। अच्छा याद रखना इस नाम को भी, अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, ये सब नामों को अच्छी तरह याद रखना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से क्या करते थे? काम करते थे। चाचा उनके साथ मिलके बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए बाहर जाते थे और तिजारत में हाथ बटाते थे। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल को पहुंची है, 25 ईयर्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से अखलाक बड़े बेहतरीन थे। कभी झूठ बोले नहीं, कभी किसी को धोखा दिए नहीं, चोरी करे नहीं, गालियां देना, मारना, सताना, कोई बुरे अखलाक नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 25 साल की उम्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, के बारे में मालूम हुआ खदीजा को। बोलो नाम क्या है? खदीजा। खतीजा नहीं होता, लोग अपने बच्चियों का नाम भी सही नहीं रखते, मालूम नहीं, खतीजा। खतीजा ती नहीं, ता से, दी दाल से, खदीजा। और एक बात भी बोलता हूं, थोड़ा याद आई तो देखो, हम इल्म से कितनी दूर है, थोड़ा सोचो आप। खदीजा, खतीजा, कितना फर्क है। इसी तरह कुरान हम जब पढ़ते ना, कुरान में भी अल्फाज अगर सही नहीं सीखे आप अगर तजवीद नहीं सीखे तो कितनी बड़ी गलती होती मालूम है आपको? अलिफ बात ऐसा सबको आता ना भाई, कम से कम बचपन में पढ़े सो है ना, अलिफ बे ते बोल के पढ़े, बचपन में अपने को ऐसा सिखाए थे, है ना? अब मुझे थोड़ा बताओ, ते के ऊपर जबर है तो क्या होता जी? सब बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। ता। अच्छा,
توئی بھی رہتا نا, توئی الف بے میں توئی جو بولتے نا, وہ توئی کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوتا, وہ بھی تا یہ بھی تا. ہم تو وہی پڑھتے نا بھائی, تے کے اوپر زبر آئے تو بھی تا, توئی کے اوپر زبر آئے تو بھی تا. تو اللہ تعالیٰ دو کئی کو رکھا ہوں گا پھر حروفاں, فرق تو رہے نا. اچھا الف با تا سا, سا بولتے نا جو سے بولتے نا, سے کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوتا سا, سین کے اوپر زبر ہے تو, صاد کے اوپر زبر ہے تو وہ بھی سا, یہ بھی سا, یہ بھی سا. تو تین حروفاں کیوں ہوں گے پھر؟ جب ایک سا سے چل جاتا تو تین حروفاں کیوں ہیں بھائی؟ ایک خائی بول کے پڑھتے ہم, خا جس کو خا, خائی زبر خا بولتے, خا وہ بھی خا. اور ایک خاف بول کے پڑھتے, خاف زبر خا بول کے, وہ بھی خا یہ بھی خا. جب دو بھی خا ہے تو دو دو کیوں حروفاں ہوں گے پھر؟ وہ خا نہیں ہوتا, وہ تا نہیں ہوتا, وہ سا نہیں ہوتا, سب سیم سیم نہیں ہوتے, سب الگ ہے. اب اس کی مثال اگر آپ سمجھنا ہے, ایک ہوتا ہے کھانا, ہم جو کھاتے نا بھائی اس کو کیا بولتے, کھانا. کھانا اور کانا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ منڈی نہیں ہلانا میرے کو, زبان سے بولنا. بولا اگر میں بھائی کھانا کھاتا ہوں, صحیح بولا میں؟ ارے بولو نا جی, شرما رہے کیا جی, ایسا شرما رہے تم, بالکل نیا آدمی ہوں گا بولے ایسا شرما رہے. کھانا کھاتا ہوں, صحیح بولا میں؟ کانا کھاتا ہوں, کئی کو ہنسے, کئی کو ہنسے, بولو میرے کو, بولو بھائی. غلط بولے فیاض بھائی, غلط بولے, کانا کاتم بولے, شرم آئی. تم بھی جو قرآن میں خا کو بھی خا بول رہے, قاف کو بھی خاج بول رہے, سا کو بھی سا بول رہے, سا کو بھی ساج بول رہے نا, اللہ بھی ایسا ہنس رہا ہوں گا تمہارے قرآن پڑھتے وقت. بیکار تم کچھ بھی پورے غلطیاں پڑھ رہے قرآن میں, بول رہا اللہ تعالیٰ. تو خالی کھانے کو کانا بولے تو تیرے کو مذاق آیا میرے بندے, تو میرے قرآن کے اتنے الفاظوں کو تو کیسا کیسا پڑھ دے رہا, تیری قرآن اللہ تعالیٰ قبول کرتا پھر؟ اجی خالو ادھر آؤ بول کے بولے, کتنا اچھا تھے, اجی کالو ادھر آؤ بولے تو یہ کاف ہے وہ خا ہے, خالو کو کالو کو فرق ہے. تم قرآن میں یہ خا کے اوپر زبر آئے تو خا ہوتا, کاف کے اوپر زبر آئے تو کا ہوتا, خالو یہ کالو. تو قرآن میں پھر وہی سچ پڑھ رہے نا, ایک لفظ غلط گئے تو ہنسی آئی نا. تو قرآن میں پھر تم کتنے مسٹیکس کر رہے, فکر ہوئی اس کی نہیں, میرے کو قرآن صحیح پڑھنا ہے. کتنی مثالیں دوں میں آپ کو, کتنی مثالیں دوں. اردو زبان پہ ہم لوگوں کو مذاق سمجھ میں آ جاتا ہے, انہوں غلط بولے بول کے, لیکن عربی میں سمجھ میں نہیں آیا ہم کو. اور جتنے بھی لوگ یاد رکھو, اس لیے میں بولتا ہوں جن کو قرآن یاد نہیں ہے انہوں قرآن یاد کرو. میں رومن میں پڑھتا ہوں بول کے بولے تو غلط, بہت مسٹیکس ہوتے, بہت مسٹیکس. یہ خا اور قا کا فرق تمہارے کو رومن میں نہیں ملتا, کون سی بھی زبان میں نہیں ملتا. عربی کو عربی میں سیکھنا, کسی عالم کو پکڑو, اس کے سامنے بیٹھو, تمہارے مسجد میں امام صاحب ہے ماشاءاللہ, حافظ بھی ہے ماشاءاللہ, پڑھے تو آتا نا, سیکھے تو اس کے لیے وقت نکالے تو آتا نا, وقت ہی نہیں نکالتے. ہمارے کو بزی لوگ ہیں ہم لوگ, ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے, دین کی فکر نہیں. اب دیکھو نبی کی زندگی کی فکر نہیں, قرآن کی فکر نہیں, کتنے غلطیاں جا رہے, فکر نہیں. اسی لیے اماموں کو جو رکھتے نا, اسی لیے ہم غور کرتے کون کہاں مسٹیکس کر رہے بھائی, کس کے صحیح الفاظ نکل رہے, کس کی قرآن صحیح ہے, کس کی قرآن صحیح نہیں ہے, یہ سب دیکھنا. ہم کو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو کم از کم میرے بھائی اللہ کا کلام صحیح پڑھنے کی کوشش کرو, انشاءاللہ کریں گے نا بھائی, انشاءاللہ سیکھو, فکر رکھو, ضرور اللہ تعالیٰ سکھا دیتا. گھر بیٹھے سیکھ سکتے آپ, آن لائن سیکھ سکتے. ماشاءاللہ میری بیوی ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, ان کو بھی نہیں آتا تھا تجوید. اللہ کے فضل و کرم سے شادی کے بعد وہ آئی, میں کچھ چیزیں سکھا دیا تجوید کی, اس کے بعد آن لائن کورس کر لی, الحمدللہ وہ سیکھ لی, اب دوسروں کو آن لائن پڑھاتی ہے. گھر بیٹھے آپ کی عورتیں گھر بیٹھے پڑھ سکتے, عورتوں کے لیے اتنا آسان ہے. پڑھو نا بھائی, آپ پڑھاؤ نا بھائی, فکر تو کرو. دن میں ایک 10-15 منٹ, ایک آدھا گھنٹہ ٹائم نکالے تو قرآن صحیح ہو جاتا آپ کا, الحمدللہ. اصل چیز فکر کی ہے. جس کو پیسوں کی فکر رہتی ہے انہیں پیسوں کے لیے پورا وقت لگاتا, پوری سوچ لگاتا, محنت لگاتا, پسینہ ٹپکاتا, قربانی کرتا. پیسوں کی اہمیت ہے اس کے پاس, قرآن کی اہمیت بھی ویسی رہتا, اس کے لیے محنت کرتے, وقت نکالتے,
سب کرتے ہیں. جس کی اہمیت ہے اس کے لیے سب قربانیاں کرتے. اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس, اس لیے ٹائم پاس کی زندگیاں چل رہے. تو غلطی ہو رہی نا ہمارے ساتھ, ہو رہی نا بھائی, سدھاریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو اپن کہاں تھے, کہاں تک آئے تھے سیرت میں, بولو. نہیں سمجھ رہا ہوں میں. ہاں, خدیجہ رضی اللہ تعالی, ماشاء اللہ, رائٹ. کون کی بچہ بولا یہ بات, خا اور کا میں فرق ہے بول کے خدیجہ, جو مسٹیک ہوا اس پر میں روکا تھا بات, وہاں سے تھوڑا یو ٹرن لے کے ادھر تمہارے کو سمجھایا, اب پھر وہاں سے سیدھا چلنا ہے. تو نام کیا ہے, خدیجہ. خدیجہ رضی اللہ عنہ. ہمارے اکثر لوگوں کے ہمارے اپنے نام ہمارے کو بولنے نہیں آتا, اگر میں مسٹیکس نکالوں دنیا کے مسٹیک سے. اور ایک بات بھی یاد رکھو, ناموں کی بات آئی تو بھائی دین کو مذاق مت سمجھو, اللہ کے لیے کئی مرتبہ بولا, ناموں میں بھی اگر تم شرک کر رہے تو یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے, یاد رکھو. دیکھو مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے, جنت میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم سمجھ رہے خالی ہوں بس کلمہ پڑھ لیے, ایسا آ گئے کب تو بھی نمازوں کو, ایسا سیدھا چلے گئے, جنت میں نہیں جا سکتے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 1-2 نکالو, اللہ تعالیٰ وہاں پر یہی سوال کر رہا, کیا سمجھا تم نے, کیا صرف یہ دعویٰ تمہارا کہ ہم کلمہ پڑھ لیے, ہم ایمان لا لیے, ہم جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا نہیں, اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا, تمہارے اوپر مشکلیں, پریشانیاں, تکلیفیں سب ڈالے گا, تمہارا ایگزام لے گا, اس کے بعد تمہارے کو جنت میں دیتا. خالی ایسا, اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچو. ماشاءاللہ میں آج تک 10-12 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, لیکن آج بھی اگر کوئی مجھے دین کی بات بول رہا تو میں اس کی بات غور سے سنتا ہوں. پتہ نہیں اس کے اندر سے مجھے کوئی علم سیکھنے کو ملتا بول کے. ایک بہترین مثال مجھے پرسوں رمضان سے شاید 1-2-3 دن پہلے ایک بندہ ایک بھائی میرے سے بات کر رہا تھا, تو اس سے میرے کو ایک مثال ملی. ارے کیا دماغ میں اللہ تعالیٰ تیرے کو ڈال دیا بھائی, اتنی بہترین مثال بول کے, اسے میں یاد رکھ لیا. کیا بول رہا تھا وہ معلوم ہے, ایک دن اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ, جہاں میں نظام آباد میں میرے گھر کے پاس مسجد ہے, میں وہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں فجر میں. ذرا غور سے سنو, ایک ماشاءاللہ ایک دائی ہے, اچھے متقی تقوی والا آدمی ہے, لیکن فجر کی نماز کبھی کبھی آتا تھا, کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا. میرے جیسا نوجوان ہے. تو ایک دن ایسے ہی نماز کے بعد, فجر کے بعد باہر نکلے, تو نصیحت کرنا ہمارا کام ہے اچھے انداز میں بول کے, اچھا کلوز رہتا بول کے ان کو اچھی طرح سمجھاتے ہوئے ایک بات بولا, خالی ایک آیت سنایا. اس کے بعد وہ بندہ متاثر ہوا, بولا کہ فیاض بھائی ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی بات بولے, اب فجر کی نماز کے بارے میں بولو فیاض بھائی, کیا کیا آیتیں ہیں, اس کو چھوڑنے کا کیا کیا سزا ہے, میرے کو بولو فیاض بھائی. حقیقت میں میری فجر کی نماز کبھی کبھی چھوٹ رہی, میں وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں, میرے کو ڈر بیٹھنا, ایسا کچھ تو بھی نصیحت کرو بول کے بول دیا. ماشاءاللہ جب ایسا کوئی پوچھے تو کیوں نہیں بولیں گے ہم. 15-20 منٹ ماشاءاللہ فجر کی نماز کے تعلق سے ان کو سمجھایا, ٹھہرے بائک کے پاس. اس دن سے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آج تک وہ بندہ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑا, الحمدللہ الحمدللہ. خود بھی فجر کی نماز کا پابند ہوا, اور ان کے 4-5 بھائی ہے, بھائیوں کو, دوستوں کو, سب کو بول رہا. بولتے ہوئے دوسرے 8-10 دن کے بعد آ کے کیا بول رہا, فیاض بھائی آپ کی بات میرے کو ایسا کلک ہوئی, میرے ذہن میں بھی اللہ ایک ایسی مثال ڈالا, اب میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. کیا بول کے معلوم ہے بھائی, ایک طرف وہ آدمی کون بیچارہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا, غریبی زندگی گزارتا, اللہ سے ڈر کے رہتا, سود نہیں کھاتا, حرام نہیں کھاتا, ہاں, اور کیا ہے بھائی حلال کماتا, اور رمضان کے پورے روزے رکھتا, داڑھی رکھتا, ٹوپی رکھتا, ایسا اتنے مشکلیں اٹھا کے, فلموں سے بچ کے, زنا سے بچ کے, گانیاں سے بچ کے, تا تکلیف سے کنٹرول کرتے ہوئے ایک طرف اکلا زندگی گزار رہا. اور دوسرا ہے مرضی میں جب نماز پڑھ لے رہا, مرضی میں ایسو جب روزہ رکھ لے رہا, اور انہیں سمجھ رہا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں نا, میں تو درگاہ کے پاس نہیں جا رہا ہوں, درگاہ کے پاس نہیں گئے تو کیا ہے, جنت ہے. تو انہیں بھی جنت میں, انہیں بھی جنت میں. کیا یہ انصاف ہوتا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی میری؟ کیا انصاف ہے؟ ایک آدمی بچ کے, خواہشاں کچل کے, اس کو نہیں دیکھ رہا, اس کو نہیں دیکھ رہا, یہ مجلس میں نہیں جا رہا, وہ گانے نہیں سن رہا, اتنا کنٹرول کر کے, اور ایکلا انجوائے کرتے ہوئے ایکلا زندگی گزار رہا, خواہشاں پورے کر لے رہا. اب اللہ دونوں کو اٹھا کے, اچھا تو بھی نہیں گیا نا درگاہ کے پاس, تو بھی نہیں گیا درگاہ کے پاس, تو بھی کلمہ پڑھا, تو بھی کلمہ پڑھا, دونوں جاؤ رہے جنت میں بول کے بھیجتا. یہ تو انصاف نہیں ہوتا, یہ تو انصاف نہیں ہوتا. تو پھر انصاف کب ہوتا؟ جو جتنے نمازاں چھوڑا, جو جتنے فجر چھوڑا, جو جتنے برے کام کر لیا, بھلے انہیں درگاہ کے پاس نہیں گیا ہوں گا,
اب انہیں درگاہ کے پاس گئے سنے تو انہیں گیا ڈائریکٹ نان سٹاپ مار دیا کہاں؟ جہنم میں. ہاں بریک نہیں, سگنل نہیں, ویا نہیں, کچھ بھی نہیں, سیدھا نکال کے اللہ اس کو تو جہنم میں ڈالتا. میں اب یہاں پر درگاہ کے پاس نہیں جانے والوں کی بات بول رہا ہوں. تو درگاہ کے پاس تم بھی نہیں جاتے, لیکن اب یہ نمازاں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, روزے کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا, داڑھی رکھا نہیں رکھا, کبھی مرضی میں ایسے زندگی گزارا. اب اس کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ تھوڑا جہنم میں ایک دو سٹاپاں دے کے اس کو یہاں تھوڑا وقت گزار لے کے بعد میں جا جنت میں بول کے بھیجتا. دونوں کو اگر ڈائریکٹ اللہ جنت میں ڈالے تو یہ انصاف نہیں ہوتا. تو یاد رکھو دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے 5 ٹائم کی نماز ضروری ہے میرے بھائی. تو دیکھو اصل میں سیرت اگر ایسا بولوں نا سمجھاتے ہوئے آپ کو ایک ایک واقعے پہ رکتے ہوئے مہینہ لگ جاتا. سیرت کے بارے میں اگر سمجھنا ہے مثالوں سے تو مہینے گزر جاتے, لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دیتا ہوں, اچھی طرح یاد رکھو. ہم کہاں ناموں کی جگہ اصل میرے کو بولنا تھا بھائی, پھر وہیں سے رکا میں اور کہاں کی چلے گیا. دیکھو نام, اپنے بچوں کے نام صحیح لگاؤ, اور جن لوگوں کے نام صحیح نہیں ہے تو معلوم ہونے کے بعد ان کو صحیح نام سے پکارو, غلط نام سے مت پکارو, ورنہ پکارنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جو پکارنے لگا لے رہا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ کس کا نام؟ جی اللہ کا نام. رحمان کس کا نام ہے؟ رحیم کس کا نام ہے؟ کریم کس کا نام ہے؟ نہیں, ہمارے کریم بھائی کا نام ہے, یہ بھی اللہ کا نام ہے. سمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. تو اب یہ سب اللہ کے نام ہے نا. سمیع کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. غفور کس کا نام ہے؟ ہاں دیکھو اتنے ہے اللہ کے نام. تو اللہ کا نام تم لگا لیے, اب تم ڈائریکٹ کریم بول سکتے, سماد بول سکتے, رحمان بول سکتے, رحیم بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. کیا بولنا؟ عبد لگانا. عبد لگائے تو کیا ہوتا؟ بندہ. کریم بولے تو یہ اللہ کا نام ہے, اگر آگے تم عبد لگائے تو عبد الکریم, اب کیا ہوتا؟ کریم کا بندہ ہوتا. سمیع کے آگے عبد السمیع لگائے تو سمیع کا بندہ ہوتا. ایک چیز یہ یاد رکھو, اللہ کے ناموں میں احتیاط کرو, ورنہ تم اگر کریم کریم, سمیع سمیع, غفور غفور بول کے جتنے لوگوں کو بلا رہے نا تم سب گناہگار ہوتے, نہیں بلائیں گے. اچھا, جن لوگوں کے نام اللہ کے نہیں ہے, غیر اللہ کے ہے, اس کے آگے اگر عبد لگائے تو یہ شرک ہو جاتا, یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا. دیکھو عبد کا مطلب بندہ, عبد الکریم کریم کا بندہ, کریم اللہ ہے, اللہ کا بندہ. اب نبی کسی کا نام ہے, اس کو کیا بول رہے ہیں ہم؟ عبد النبی بول رہے. اس کا مطلب کیا ہوتا؟ نبی کا بندہ. کیا ہوتا بھائی اس کا نام؟ نبی کا بندہ. نبی اللہ کا نام ہے کیا؟ نہیں, نبی کا بندہ یہ کیا ہو گیا؟ شرک. اسی طرح غوث, غوث اگر ہے تو ان کو غوث بولیں گے, محمد غوث, شیخ غوث, کچھ بھی بولیں گے, یہ جائز ہے. غوث کے آگے عبد لگائے تو کیا ہوتا؟ عبد الغوث ہوتا. عبد الغوث کا مطلب کیا ہوتا؟ غوث کا بندہ. ہم سب کس کے بندے؟ اللہ کے بندے. غوث کے بندے ہو سکتے؟ نہیں. نبی کے بندے ہو سکتے؟ نہیں. اس لیے نام احتیاط کرو ناموں میں, ورنہ شرک ہو رہا ہے, یہ شرک, اس کی وجہ سے جہنم میں جاتے. چلو بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام, اچھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے, تجارت کے لیے جا رہے, مکہ میں مشہور ہے نام, ارے بہت بہترین آدمی ہے بھائی, ان کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہم. کاروبار, تجارت, مال اگر کسی کو دینا ہے تو یہ آدمی کو اگر دیے تو انہیں امانت داری کے ساتھ ہمارا بزنس کر کے لے کے آتا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 2 مرتبہ شادی ہو کے بیوہ ہو چکی تھی. 2 شادیاں ہوئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, دونوں بھی شوہروں کا یا تو انتقال ہو گیا یا پھر طلاق ہو گیا. بہرحال اب بغیر شوہر کے ہے. اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی؟ 40 سال. کتنی جی؟ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا تو کیا کری؟ ٹھیک ہے میں میرے غلام کو ساتھ دیتی, میرے بزنس کا جو بھی مال ہے, کھجور وغیرہ اس زمانے میں جو بھی تھا یہ دیتی, تم جا کے بزنس کر کے آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بازار میں گئے, پورا مال لے کے گئے, بزنس کرے, لے کے آئے. اور کیسا بزنس کرے؟ جو بھیگا ہوا خراب
گیلا ہوا جو بھی تھا اس کو الگ رکھے, جو اچھا مال تھا اس کو الگ رکھے, دونوں کا الگ الگ ریٹ رکھے, بیچے, اور اس بازار میں سب سے زیادہ فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. لوگ مذاق اڑایا, ارے کیا بھائی, ہم لوگ ہوتے تو خراب ہو گئے سو اندر ڈال دیتے تھے, اوپر اچھا رکھتے تھے, مکس کر کے بیچ دیتے تھے, تم ایسا بتائے تو کون لیتا؟ اللہ کے رسول بولے کہ میں دھوکہ دینے والا نہیں, جھوٹ بولنے والا نہیں, میں ایسا دھوکہ نہیں دے سکتا. جو ہے کھلا کھلا صاف صاف رکھ دیے, بزنس کرے, زیادہ فائدہ ہمارے نبی کو ہوا, لے کے آ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا جو بھی فائدہ ہوا لے کے آ کے دے دیے. اب ان کے ساتھ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام یا لونڈی جو ساتھ میں گئی تھی, وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب بتائی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئی, اتنے اچھے اخلاق, اتنا سچا آدمی, نکاح کا پیغام بھیجی. کیا جی, کہے گا پیغام, ذرا زور سے بولو, نکاح کا پیغام بھیجی, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, یا ان کے بڑوں کے ذریعے یا کسی کے ذریعے کہ اس آدمی سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس طرح. اچھا, اب عمر کتنی ہے دونوں کی؟ ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. ابھی نبی بنے کیا؟ نبی نہیں بنے, عام آدمیوں کی طرح ہے. عورت کی عمر کتنی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ 40 سال. کس سے متاثر ہوئی؟ 25 سال کے نوجوان کے اندر کیا چیز دیکھی, کیا پسند آیا؟ پیسے پسند آئے, خوبصورت, کیا ہینڈسم ہے رے, نہیں, کیا پسند آئے؟ صرف پیسے. اور اس نوجوان کے پاس پیسے ہے, پراپرٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ عورت کے پاس کیا ہے؟ دنیا کا مال ہے. اس زمانے کی بہت بڑی بزنس کرنے والی بزنس وومن ہے, کاروبار, پیسہ سب ہے. نکاح کا پیغام بھیجی. اچھا, ایسا نکاح کا پیغام بھیجنا آج بھی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میں تمہاری بیٹی سے یا میں تمہارے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس طرح بڑوں کو بولنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. لیکن کیا جائز نہیں ہے؟ میں شادی کروں گا آپ سے, یہ جائز ہے. میں پیار کرتا ہوں آپ سے, یہ جائز نہیں. I marry you, یہ جائز ہے. I love you, یہ جائز نہیں. شادی سے پہلے محبت, پیار, عشق, یہ جائز نہیں ہے. کوئی پسند آیا, اس کی ماں کو, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو, کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجو کہ بھائی میں تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تمہارے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, یہ جائز ہے. اس لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے قبول کر لیے. دیکھو, ایک 25 سال کے نوجوان کا نکاح کس سے ہو رہا؟ 40 سال کی عورت سے. اچھا, ایسا کرنا آج جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ آج بھی جائز ہے, آج بھی جائز ہے. تو یاد رکھو, دشمن مذاق اڑانے والا صرف یہ بول کے مذاق اڑاتا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے, کیسا نکاح کر لیے, ایسا تو مذاق اڑاتا. لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان 40 سال کی بوڑھی عورت سے نکاح کرے, یہ کوئی بھی نہیں بولتا پھر. تو یاد رکھو, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اخلاق سے متاثر ہو کے پیغام آیا, پیسے والی عورت کا پیغام آیا. ٹھیک ہے, شادی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے ہیں, کیونکہ پیسے والی عورت ہے, الحمدللہ کاروبار کر رہے, سب خوشی سے زندگی گزر رہی. اب جتنی بھی اولاد ہوئی, جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کون سی بیوی سے ہوئے؟ یاد رکھو, صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے, دوسرے کسی بیوی سے نہیں ہوئے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب لڑکوں میں اختلاف ہے, مفسرین کیا ہے, 3 لڑکے بھی بولتے ہیں اور 2 بھی بولتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون پیدا ہوئے بھائی؟ بولو, سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ قاسم. کون پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام کیا؟ قاسم. اچھا, قاسم بیٹا ہوا, کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا. اس کے بعد لڑکیوں کے نام بولو آپ. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, رقیہ رضی اللہ عنہا, ام کلثوم رضی اللہ عنہا, فاطمہ رضی اللہ. یہ 4 بیٹیاں ہیں نبی کی بیٹیاں. بھائی بیٹیوں کے نام تو یاد رکھو کم از کم. اس کے بعد ایک اور بیٹا, نام کیا ہے؟ ابراہیم. ایک اور بیٹا عبداللہ. ٹھیک ہے, تو جتنے بیٹے تھے, بیٹے بچپن میں انتقال ہو گئے, لیکن 4 کی 4 بیٹیاں بچپن میں انتقال نہیں ہوا. تو اب نام یاد ہو گئے انشاءاللہ سب کو. بولو بھائی, اب سب مل کے بولو, نبی کے بیٹوں کا نام بولو. سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا؟
قاسم. دوسرے بیٹے کا نام کیا؟ ابراہیم. تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ. بیٹیوں کا نام بولو. زینب. ماشاءاللہ رائٹ. سیکنڈ رقیہ. نمبر 3 ام کلثوم. نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ عنہا. اب ان کے بارے میں کچھ واقعات ہے تو انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں. تو بہرحال اس طرح یہ اولاد ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو کیا کرتے تھے؟ دنیا کے بارے میں سوچتے تھے. ارے یہ کیا ہے؟ کائنات کو اللہ تعالیٰ ایسے کیوں بنایا؟ اور لوگ جو غلطیاں کر رہے، گناہ کر رہے، کوئی قتل کر رہا، کوئی شراب پی رہا، یہ پورا تھوڑا فکر ہوتی تھی. ہم کیوں پیدا ہوئے، کیوں مر رہے لوگ. اس طرح فکر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ 2 کلومیٹر دور جہاں گھر تھا وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور ایک پہاڑ ہے، وہاں پر ایک غار ہے، غار ہیرا جس کو بولتے. اس غار میں بیٹھ کے سوچتے تھے، فکر کرتے تھے. جب کوئی بھی انسان یہ سوچتا نا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا. کائنات کے بارے میں، میری اپنی زندگی کے بارے میں کیوں پیدا ہوا ہوں گا، میں کیوں مر جا رہا ہوں گا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیا ہوں گا، اتنی بڑی کائنات، زمین آسمان سورج چاند کو کیوں پیدا کرا ہوں گا اللہ. اس طرح سوچ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے. کئی دنوں سے سوچ میں تھے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا بھی شروع ہوئے کچھ دن پہلے سے. نبی رات کو کچھ خواب دیکھتے، دن میں وہ سچ جیسا کا ویسا سچ دکھتا تھا. اس طرح سچے خواب بھی آنا شروع ہوئے. تو اب ٹھیک 40 سال کی عمر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یاد رکھ لینا اچھی طرح. کون سی سال بولا؟ کون سی عمر میں؟ 40 سال. اب یہ پورا واقعہ کون سے شہر میں ہو رہا؟ مکہ میں. کتنی شادیاں ہوئی نبی کی؟ ایک ہی. ابھی تک ایک ہی شادی ہے، ایک ہی شادی ہے، اور یہ سب بچے بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب وہی جو آتی نا، وہی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے پاس سے جو پیغام آتا، پیغام جو بھی میسج آتا اس کو وہی بولتے. وہی قرآن کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آئے سو پیغام ہے، وہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو پیغام آتا تھا، جو وہی آتی تھی، کون سے طریقے سے آتی تھی؟ اب آپ میں سے جس کو معلوم ہے انہوں ایک ایک بولو بھائی. اب اپنے کو قرآن ہے ہمارے پاس، اپنے کو یہ قرآن کے بارے میں بھی معلوم. یہ قرآن کیسا اتارا ہوں گا اللہ؟ ایک ہی بار کتاب پوری کی پوری اللہ تعالیٰ ایسا چھوڑ دیا کیا آسمان سے؟ نہیں نا. تو کیسا آیا یہ؟ 23 ایئرس میں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے. کیسا آیا بولو؟ ایک طریقہ. پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو. الحمدللہ بات تو سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ ایک دم کلیئر بھائی. ہاں سب دیکھ رہے میری طرف؟ ہاں ماشاءاللہ. اچھی طرح سیکھو بھائی، اچھی طرح سیکھو. الحمدللہ اللہ ہم سب کو آج جو بھی سن رہے اللہ ہمارے ذہنوں میں مرے تک یاد رہنے کے اس طرح بٹھا دے اللہ ہم سب کو. آمین. دیکھو ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں آیا. قرآن 23 ایئرس 23 سال میں تھوڑا تھوڑا آیا. تو قرآن کون بھیجے؟ اللہ. یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کس کو بولتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بولتا تھا. پہلے ایک آیت ہے، ایک سورہ ہے، اے جبرائیل یہ لے کے جاؤ. کس کے پاس لے کے جانا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لکھ لیتے تھے کیا؟ کیوں نہیں لکھتے تھے؟ پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا ہمارے نبی کو. تو ہمارے نبی کیا کرتے؟ ایک تو یاد کر لیتے اور دوسرا بولتے. کن کو بولتے؟ جو صحابہ سامنے بیٹھ کے ہیں ان کو بول دیتے. تو صحابہ کیا کر لیتے؟ یا تو یاد کر لیتے کچھ صحابہ، یا تو کچھ صحابہ لکھ لیتے. تو قرآن ایسا پورا کا پورا 23 ایئرس میں صحابہ بھی یاد کر لیے، لکھ لیے، اور ہمارے نبی بھی پورا یاد کر لیے. ماشاءاللہ. تو اب وہ جو پیغام آ رہا تھا نا اللہ کے پاس سے نبی تک، وہ کون سے طریقے سے آتا تھا معلوم ہے؟ ایک طریقہ کون سا؟ ابھی میں بولا. کون سا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولتا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے. ایک. اور نمبر 2 اللہ دل میں ڈال دیتا. ماشاءاللہ رائٹ. اور نمبر 3 خواب کے ذریعے سے. اچھا رائٹ. نمبر 3 ماشاءاللہ. اور وہی اللہ تعالیٰ کیسا بھیجتا تھا؟ دل میں باپ ڈال دیا، فرشتے کے ذریعے سے پہنچ گیا، اور خواب کے ذریعے سے آ گیا. اور فرشتہ آدمی کی شکل میں بھی آتا تھا. فرشتہ کبھی کبھی فرشتے کی شکل میں آتا اور کبھی کبھی
آدمی کی شکل میں بھی آتا تھا, ایسا بھی وہی لے کے آتا تھا. اور کبھی کبھی گھنٹی کی آواز آتی تھی, گھنٹی کی آواز آتی تھی تو صحابہ گھنٹی کی آواز سنتے تھے, اور سخت سردی کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے قرآن جب اترتا تھا تو. اور کوئی سواری پہ رہتے تھے نا, اونٹ پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب قرآن اترتا تھا نا ایسا ہو جاتا تھا کہ اونٹ اب چل نہیں سکتا, بیٹھ جاتا ہوں گا, وزن اتنا زیادہ اس کے اوپر وزن آ گیا کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے, ایسا ہو جاتا تھا جب قرآن اترتا تھا. تو ایسا قرآن اترتا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اہم وحی آنے کا طریقہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نبی سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا. کون سے نبی سے بات کرا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ؟ ہاں ماشاءاللہ, تو یہ بھی وہی ہے نا, ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ تعالیٰ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرا, اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا تھا. اب کیا ہوا, کئی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بھی خواب میں دیکھے. رمضان کی 21ویں رات جب آئی, یہی رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کے کیا کرے معلوم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے, پکڑ کے کیا کرے, ایسا ہم گلے ملتے نا, ایسا گلے ملے جیسا ایسا لیے, ایسا لے کے زور سے دبائے. کون دبا رہے؟ جبرائیل علیہ السلام, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے یوں دبائے, یوں چھوڑ دیے, اور بولے اقرا, اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولے؟ محمد پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر بولے, پھر زور سے دبائے, یا تو اس طرح دبائے یا نہیں تو اس طرح ہاتھ پکڑ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسا دبائے جبرائیل علیہ السلام. پھر بولے چھوڑ کے, پڑھو. نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. اب اس طرح 2 یا 3 مرتبہ دبائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بولا؟ میں غار ہیرا میں بیٹھ کے ہے. اب چھوڑ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے 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 گھر کو آ گئے. خدیجہ کون ہے گھر میں؟ بیوی ہے. بیگم کو بولے خدیجہ مجھے کمبل اوڑھ دے, کمبل اڑا دے, مجھے ایسا لگ رہا شاید میں مر جاتا ہوں گا, میرے جان کا خطرہ ہے. مجھے کوئی آیا اس طرح زور سے پکڑا, دبایا, چھوڑ دیا, پڑھو بول کے بولا, میرے کو پڑھنا نہیں آتا. بولا میں, مجھے ڈر لگ رہا, خدیجہ مجھے کمبل اوڑھ دے. ڈرتے ڈرتے آ گئے گھر کو. اب بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتی ہے یہ سننے کے بعد؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ ڈرو مت, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر کو بول رہی, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ آپ ایک تو مہمان نوازی کرتے, اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں, آپ مزدوروں کا, کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب شوہر ڈرتے ہوئے گھر میں آیا اور بیوی یہ باتاں بول رہی, اس میں کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ اپنے کو ایک سبق ہے بہت بڑا. سبق کیا ہے معلوم ہے؟ جب شوہر گھر کو پریشان ہو کے آیا تو شوہر کے جو اچھے کام ہیں, شوہر کرے سو جو اچھے اعمال ہے, وہ یاد دلا کے بیوی ہمت دلا رہی, تسلی دے رہی. کیا بول کے؟ ڈرو نہ کو جی, اللہ کچھ بھی نہیں کرتا, تمہارے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک نیک بیوی کی صفت ہے, اچھی عورت کی صفت ہے. شوہر کبھی بھی گھر میں پریشان ہو کے آئے, تکلیف میں آئے, ٹینشن میں آئے, تو شوہر کو ہمت دینا. اگر آج کہاں تو بھی گر کے, گاڑی پہ سے گر کے, ایکسیڈنٹ ہو کے, گھٹنا پھوڑ لے کے, کہاں تو بھی کسی سے لڑائیاں جھگڑے کر کے اگر گھر کو آیا, سمجھو شوہر, کیا بولتی بیوی؟ اچھا ہوا تمہارے کا ایسا چھونا. میں نکو بولی تمہارے کو نہیں جانا, بولی میری بات سنے کی تم نہیں سنے, تم ایسا چھونا تمہارے کو. میں نے گھٹنا پھوڑ گیا آگے, تھوڑا دوا لگا آگے, اماں بولے تو انہیں عورتیں گالیاں دیتی, تمہارا مردہ نکلو, میں نکو بولی تمہارے کو. جا یہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول سکتی تھی نا, تمہارے کو بولی میں کتنے دن سے جا کے وہاں کام نہیں کاج نہیں, جا کے وہاں پہاڑاں پہ بیٹھ رہے, تمہیں کون جا بولا وہاں پر؟ کون سا شیطان پکڑ لیا کہ کون سا جن پکڑ لیا کہ تمہارے منہ کو انگار لگیں دے. چلو اب کون سا بھی بابا کو ڈھونڈو, پھونکنے والا, جادو کا علاج کرنے والا کون تو ہوں گا, جا کے تعویذ بن کے لا لیں گے. آج کی عورت یہ بولتی تھی, لیکن بولی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. نیک بیوی باہر کتنا بھی ٹینشن ہو, شوہر گھر میں آیا, اس کو ہمت دلاتی, اس کے اچھے کام بولتی, نہیں جی تم اچھے کام کرنے والے, اللہ تمہارے کو کوئی نقصان نہیں دیتا.
اور دوسری بات اس میں ایک مردوں کی بھی غلطی ہے، انہیں کچھ تو اچھے کام کرے تو نہ اس کو یاد رہنے کا، کب بھی لڑایا جھگڑے، کب بھی دیکھے تو گالیاں مارام پیٹی، انہیں کب جاتا کی بول کے انہوں دیکھتے رہتی، انہیں کرے سو اچھے کام اس کو یاد رہے تو نہ کچھ تو بھی انہوں اچھے کام کرے سو یاد تھا۔ اور ایک بات ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پتے کی بات بول رہا ہوں، پوری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بار بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضی نہیں ہوئے کرتے، معلوم ہے ایک بار بھی ناراض نہیں ہوئے، کیوں؟ ایک بار بھی ناراض ہونے کا موقع نہیں دی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار بھی ناراض ہونے کا موقع نہیں دی، حالانکہ پیسے والی تھی، کاروبار تھا، بزنس تھا، سب تھا، اتنے بچوں کو گھر میں سنبھالنا، صرف یہ بچے نہیں تھے، اس کے ساتھ اور کون کون تھے معلوم ہے کسی کو بھائی؟ 100 روپے انعام دیتا ہوں اگر کوئی بولے تو، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے علاوہ اور 2 بچے رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلتے، کہاں کیا نہیں ہاں ان کے علاوہ زید بن حارث، ماشاءاللہ، اور ایک نام بولنا، نہیں کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رائٹ، ویری گڈ، دونوں کو 50 انشاءاللہ، کل ضرور انعام دیتا ہوں، ہاں بولا مسجد میں بیٹھ کے، جھوٹی بات، مذاق کے لیے نہیں بول رہا ہوں بھائی، ضرور انشاءاللہ، آپ صحیح بولے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دونوں بھی چھوٹے بچے، اور انہوں بولے سے بھی بات صحیح ہے، ان کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بچے بھی تھے، اتنے بچوں کا کام کرتی تھی، اتنے بچوں کو پکاتی تھی، ان کو سنبھالتی تھی، اور اللہ کے رسول کہاں جا کے بیٹھ رہے؟ غار ہرا میں جا کے بیٹھ رہے، تو ٹفن بھی لے کے جاتی تھی تیار کر کے، اتنی خدمت کرتی تھی بیوی، اسی لیے اللہ کے رسول بھی جتنے دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی دوسرا نکاح نہیں کرے، دوسری شادی نہیں کرے، اور کبھی ناراض ہونے کا موقع بھی نہیں دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ ایسی خدمت کری تھی۔ یہاں ہر 2 دن کو لڑائی ہوتی، ہر 2 دن کو جھگڑا ہوتا، شادی سے پہلے کب ہوتی کی شادی، کب ہوتی کی بول کے انتظار میں رہتا، شادی ہوئی جب سے کئی کو کر لیا کی بول، ٹینشن ہی ٹینشن۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھو اور اس پہ عمل کرو تو الحمدللہ گھر بھی سکون سے گزارتا۔ تو بہرحال چلو بھائی، اب بیوی ایک تو ہمت دینے والے کام کری، اور دوسرا کام کیا کری معلوم ہے؟ ورقہ بن نوفل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا زاد بھائی تھے، اس زمانے کے عالم تھے، وہ پہلے کی کتاب ہم پڑھے سو عالم تھے، ان کے پاس لے کے جاتی ہے، درگاہ والے کے پاس نہیں، عالم کے پاس لے کے جاتی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہوا عالم کے پاس جاؤ، پہلے ہر آڑے گئے اس کے پاس جا کے مسئلے نہ کو پوچھو، انہیں عامل بابا کہتے، انہیں یہ کہتے، نہیں عالم علم والا کون ہے قرآن و سنت کا، اس کے پاس لے کے گئی۔ اب وہ جو ورقہ بن نوفل تھے، پہلے آج جو بائبل ہے نا، وہ زمانے میں تورات انجیل جو ہے نا، اس میں نبی کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، آج بھی غیر مسلموں کی کتابوں میں ہے نبی آنے والے ہیں بول کے، ان کو معلوم تھا، انہوں عالم تھے، انہوں کیا پوچھے، بھتیجے کیا ہوا تیرے ساتھ، کیسا ہوا بول؟ تو اللہ کے رسول بولے دیکھو ایسا بیٹھا میں، ایسا آیا ایک فرشتہ، یہ وہ پورا جو بھی ہوا بتا دیے۔ اب وہ آدمی پہچان لیا، یہ ہے اصل میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری کتابوں میں لکھے سو ہے۔ فوراً کیا بولا ورقہ بن نوفل معلوم ہے؟ اے محمد، اگر اس وقت تک میں زندہ رہوں گا تو میں تیرا ضرور ساتھ دوں گا، کب تک؟ تیرے اپنے علاقے کے، تیرے اپنے لوگ تجھے اس شہر سے باہر نکالیں گے، تیرے خاندان والے، تیرے رشتہ دار تجھے مکہ سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ زمانہ آیا اس وقت تک میں زندہ رہا تو بیٹا میں تیرا ساتھ ضرور دیتا ہوں بول کے بولا، کیونکہ وہ پہچان لیا تھا، اس کو معلوم تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چلو بھائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح سوچ میں پڑ گئے، اب ڈرے ہوئے تھے، ڈرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک بار پہاڑ پہ چڑھ کے اوپر سے گر کے مر جاتا ہوں بول کے اوپر سے گرنے کے لیے چلے آتے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا آ گیا پکڑ لیا، ایسا ہو گیا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور جیسے ہی گرنے کی کوشش کرتے آواز آتی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہے، جیسے ہی آواز آتی تھی پھر ڈر کے گھر کو آ جاتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے دن تک اللہ جبرائیل علیہ السلام کو روکا، وہ کتنے دن کا وقفہ تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دکھا دیا،
कैसे दिखाया, ऐसे ही, और गिरने के लिए गए, आवाज आई, اے محمد رک جاؤ, آپ اللہ کے رسول ہے, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں, میں میسج لے کے آیا, یہ اب آپ کا کام کیا ہے, لوگوں کو سنانا ہے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھے جبرائیل علیہ السلام کو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ دیکھے جی, پوری زندگی میں کتنی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھے, ذرا زور سے بولو, 2 مرتبہ, ماشاءاللہ, یہ پہلی مرتبہ ہے. اللہ کے رسول یوں پلٹ کے دیکھے, جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے, بولو, 700 پر تھے جبرائیل علیہ السلام. اور دیکھے تو فرشتے کو دیکھے تو آگے کچھ بھی نہیں دکھ رہا, جتنی دور دیکھ رہے اتنی دور جبرائیل علیہ السلام ہی دکھ رہے, اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا آسمان میں, جہاں تک دیکھ رہے وہاں تک صرف ایک ہی فرشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور پھر آ گئے, ڈرتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر کو آ گئے. اب جبرائیل علیہ السلام اس وقت سنائے, سب سے پہلے قرآن کی جو آیتیں سنائے وہ کون سی تھی, سورہ علق کی. کون سی آیتیں, سورہ علق, آیت نمبر 1 سے لے کر 5. اللہ تعالیٰ یہ 5 آیتوں کو اتارا. کون کون سی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, کیا بولے, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا, اقرأ وربک الاکرم, تو پڑھتا رہ, تیرا رب بڑے کرم والا ہے, الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, علم الانسان ما لم یعلم, جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں اتری. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جب دوسری وحی اترتی ہے, کون سا سورہ اترا دوسرا, بولو, سورہ مدثر. قرآن میں دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جو دوسرا پیغام بھیجے, دیکھو یہ بنیاد ہے ہماری قرآن کب اتری, کیسے اتری, کون سی صورتیں پہلی اتری, یہ معلوم ہونا ہمارے کو. اس لیے میں شروع میں جب بولا نا, اگر میں روزانہ ایک پارہ جو خلاصہ قرآن ہے نا, اگر آپ کبھی وہ بیک گراؤنڈ پورا کون سا سورہ کب نازل ہوا, اس وقت کیا ہوا تھا, کیا ماحول چل رہا تھا, کیا واقعہ تھا, یہ اگر سنیں گے نا, ماشاءاللہ ایسا علم ہوگا بھائی, ایسا علم حاصل ہوگا, میں باتوں میں بیان نہیں کر سکتا, یاد رکھو. تو اب یہ دوسری صورت ہے سورہ مدثر, آیت نمبر 1 سے لے کر 7. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, یا ایھا المدثر, اے کپڑا اوڑھنے والے. کون سا کپڑا, گھر میں جا کے بول رہے نا کمبل اڑا دو, ڈر لگ رہا بول کے, اللہ تعالیٰ بولا اب کمبل اوڑھنے والے اٹھ, اب بہت ہو گیا ڈرنا. اب کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, اے کمبل اوڑھنے والے, قل فانذر, کھڑا ہو جا, آگاہ کر دے, اب ٹھہر, اب تیرا کام بولنا ہے. اب وربک فکبر, اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر, وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھ, والزجر فہجر والرجز فہجر, ناپاکی کو چھوڑ دے, ولا تمنن تستکثر, احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر. اللہ تعالیٰ یہ 1 سے لے کر 7 آیتیں اللہ تعالیٰ اتار دیا. پھر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈر ختم ہو گیا, یقین ہو گیا کہ اب یہ جو آ رہا میرے پاس وہ کوئی جن کوئی شیطان نہیں ہوتا. کون آ رہا میرے پاس, فرشتہ آ رہا, جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ رہے. یقین ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ماشاءاللہ. اب اس کے بعد کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دھیرے دھیرے دعوت دین کا کام کرنا شروع کرے. اب اسلام کی دعوت شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ, اسلام اب یہاں سے شروع ہوا کیا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جو فرشتہ آیا, اب سے یعنی 1450 سال پہلے سے اسلام آیا کیا, اسلام کب سے ہے, آدم علیہ السلام سے ہے. لیکن ہر زمانے میں لوگ کتابوں کو بدل دے رہے, نبیوں کے باتوں کو بدل دے رہے, نبیوں کو قتل کر دے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پوری دنیا کے لیے. اب آخری کتاب قرآن کو بھیج دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے, چپکے 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 پہلے دعوت دین کا کام کرنا شروع کر, اندر اندر. اب مجھے بتاؤ, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں کون کون تھے, مردوں میں کون تھے بھائی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور کون, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ. کیوں, دیکھو اب یہ تینوں کے نام ہیں مین مشہور. ابو بکر کون تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, جگری دوست تھے بچپن کے, دوست کو بولے فوراً مان لیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, اللہ کے رسول کا کیا رشتہ ہے ان سے, چاچا کے بیٹے ہیں.
اور بچپن سے گھر میں پل رہے, بچوں کے ساتھ ہی ہے, انہوں بھی مان لیے. زید بن حارثہ کون ہے؟ غلام ہے انہوں. زید بن حارثہ کون ہے؟ ان کا نام اچھا یاد رکھو, زید بن حارث, غلام ہے انہوں, اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے, انہوں بھی اسلام قبول کر لیے. عورتوں میں کون اسلام قبول کرے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاء اللہ. تو اس طرح لوگ کیا ہے, دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنا شروع کرے اور دعوت دین کا کام شروع ہوا. یہ جو صحابہ ہے شروع میں اسلام قبول کرے. اس کے بعد اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, پھر اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. یہ سب شروع میں اسلام قبول کرے سو صحابہ ہے. اب 3 سال, شروع کے 3 سال, نبی بنے 40 سال کی عمر میں, اب 3 سال دھیرے دھیرے اندر دعوت کا کام ہوا, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, اس طرح دعوت دین کا کام شروع ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا, سورہ شعراء آیت نمبر 214 اللہ تعالیٰ جب نازل کرا 3 سال کے بعد, اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اب کیا کرو, قریبی رشتہ داروں کو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, ایک دن پورے خاندان والے, اب اپنے رہتے نا بھائی ہر جگہ, اپنے خاندان والوں کو سب کو گھر میں بلا کے دعوت دیے, کھانے کی دعوت دیے. دیکھے کیا کرے, دیکھو کھانا کھا لیے, دعوت ہو گئی, اب میں ایک بات بولتا ہوں سنو. کیا؟ دیکھو آج تک تم جتنے بھی لوگوں کی پوجا کر رہے, کتنے لوگوں کی کرتے تھے پہلے؟ خانے کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360, 360 اتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. اچھا انہوں اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو بھی مانتے تھے. نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. دیکھو اللہ کا بندہ کیوں, اللہ کو مانتے تھے انہوں, لیکن پھر 360 بتوں کو کہیں کو رکھے تھے. ہاں, یہ ہمارے بڑے صاحب کے بڑے پہاڑ کے بابا, یہ خواجہ غریب النواز, یہ محبوب سبحانی, یہ بابا تھے. وہ زمانے میں نامہ الگ تھے. اللہ کو انہوں بھی مانتے تھے, اس کے ساتھ یہ بابا بھی. کئی کو بولے تو تھوڑا مرنے کے بعد, بابا ہم تھے نا, آئے تھے نا, ملیدہ کرے تھے نا بڑے پہاڑ کے پاس. اب بابا سیدھا جا کے اللہ میرا چھے, تھوڑا ریکویسٹ, تھوڑا واسطہ لگا کہ اللہ اس کو جنت میں, ایسا ریکویسٹ کر کے واسطہ لگاتے بول کے سمجھتے تھے ان لوگاں بھی, اس لیے جاتے تھے وہ 360 بتوں کے پاس. ہاں یاد رکھو, سمجھ میں آ گئی بات؟ ماشاء اللہ. ہاں کیا بیٹا آئی سمجھ میں؟ تھوڑا زبان سے بولنا, ہاں زبان سے بولیں گے, سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. ہاں پیچھے والے تھوڑا آواز کم ہو گئی, تھوڑا ڈھیلے پڑ رہے, ہاں نہیں نا بھائی, چلو ماشاءاللہ اچھا آواز دو. تو کیا بول رہا تھا میں اصل میں, دعوت دیے خاندان والوں کو. اب دیکھو دعوت دین کا کام شروع ہوا, دعوت دیے. اب وہ دعوت میں بھی لوگ آئے کھائے, لیکن ابو لہب جو تھا, ابو لہب کیا ہوتا تھا جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہاں چاچا, سگا چاچا ہمارے نبی کا. عورتوں میں باتاں بہت ہو رہے, آوازاں بہت آ رہے میرے کو یہاں تک. مائک دیوں کیا پھر بیان کرتے تم؟ میں سنتا ہوں انشاءاللہ, کچھ بھی آواز نہیں کرے ایسا سنتا ہوں انشاءاللہ, میں باتیں نہیں کرنا بالکل. تو دیکھو ابو لہب کیا کرا, تو اس لیے بلایا ہمارے کو, اس لیے دعوت دیا, چل نکل, ہمارا ٹائم پورا خراب کرنے کے لیے دعوت دے کے. کیا اتنے دن سے ہم لوگ زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے, اتنے پورے ہمارے باباؤں کو چھوڑ دے کے, ہمارے جتنے بھی بھگوان تھے ان کو سب کو چھوڑ دے کے ایک کچھ پوجا کرو بول رہا ہے, ایک ہی عبادت کرو بول رہا. پرسوں آیا کہاں کا کی ہمارے سامنے بڑے بڑے باتیں کر رہا, ایسا بولا انہیں, بول کے چلے گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اور ایک بار اور دعوت دیے اور سمجھائے. پھر اس کے بعد آپ ایک بار کھل کے دعوت دے تم بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, پہاڑ پہ چڑھے. کون سا پہاڑ جی؟ وہ کوہ صفا بولتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, صفا پہاڑ پہ چڑھے. پہاڑ پہ چڑھ کے سب کو آواز دیے, اے لوگو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, ایک بات بولنے کا ہے تمہارے کو, ادھر آؤ. پورے لوگوں کو آواز دیے. اب کیا بولے, ایک مثال دے کے سمجھائے, میں اگر تمہارے کو کوئی بات بولوں, پیچھے سے دشمن آ رہا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے واسطے, کیا میری بات سچ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو پورے لوگ کیا جواب دیے, میری بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولے تو کیا جواب دیے انہوں معلوم؟ مانتے بولے. کیوں مانتے بولے؟ اس کے 2 ریزن ہیں. ایک تو محمد تم ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے, تمہارے کو دکھ رہا پیچھے سے کون آ رہا کی. اور دوسرا کیا ہے, تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے. اللہ اکبر, کیا عمر ہے نبی کی؟
40 साल 43, ये 3 साल भी मिला लिए तो 43 ईयर्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां के लोग एक लक़ब दिए, सादिकुल अमीन। ये सच्चा आदमी है, ये अमीन अमानतदार आदमी है, इन्हें आज तक कभी झूठ नहीं बोला। गारंटी देते किसकी, तो भी इन्हें भी झूठ नहीं बोला बोल के। दूसरे नहीं तो नहीं, खाली घर वाले तो भी गारंटी दे सकते। किसी की अम्मी मेरा बच्चा आज तक झूठ नहीं बोला बोल के अम्मी बोल सकती, बेगम बोल सकती, अम्मा इन्हें तो बहुत डेंजर है बाबा, इसकी सच को भी उन्हें सच नहीं मानती, इन्हें सच बोले तो भी उसको सच नहीं दिखता, इसके ऊपर भरोसा नहीं आता। हाँ बाहर गए तो क्या कर रहा कि क्या है कि। लेकिन अल्लाह के रसूल के अखलाक देखो, अल्लाह अकबर, उस नबी को मानने वाले भाई हम, उस नबी का कलमा पढ़े सो हम, हमारे अखलाक कैसे हैं? मुंह खोले तो झूठ, बचपन से झूठ झूठ झूठ। तो नबी के जैसे अखलाक बनाना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या बेटा, सच्ची बात बोलते, झूठ बोलते? झूठ बोलता सही बोलता? बोलना बेटा, सही बोलता ना, झूठ कभी नहीं बोलता ना इंशाअल्लाह। भाई सच्चे बनो, नबी को मानने वाले हम, उस नबी के तरीके पे चलना है इंशाअल्लाह। तो देखो मक्के के मुशरिक गवाही दे रहे, ये मोहम्मद आज तक झूठी बात नहीं बोला, आए मोहम्मद तुम क्या बोले तो वो हम सही समझ लेंगे इंशाअल्लाह। तो अब मोहम्मद क्या बोल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए लोगों मैं तुम्हारे को एक बात बोलने के लिए आया, वो बात क्या है? क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नीचे कौन था? रिश्तेदार भी था, दोस्त भी था, मक्के वाले सब थे, उसमें चाचा भी था। देखो दुश्मना पहले घर में से शुरू होते, निकलते कोई ना कोई खानदान में दुश्मनी, वहां से सीधा पत्थर उठाया, अबू लहब भिरका के मारा, तेरा सत्यानाश हो जाए। फिर ये बात बोलने के लिए यहाँ को बुलाया हमारे को। अबू लहब सगा चाचा होके इनकार करके चले गया। अच्छा, अब जो मैं बोला ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे चढ़ के क्या बोले सबको? क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है जी? कहो अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, और बोले कि मैं मोहम्मद जो है अल्लाह का रसूल हूं, मेरे पास फरिश्ता आता, अल्लाह ताला पैगाम भेजता, मेरी बात मानो। 2 पैगाम है देखो इसमें, एक अल्लाह की इबादत करो और मुझे नबी मान लो, मैं जो तरीका बताता हूं वो तरीके पे जिंदगी गुजारो। उसके बाद क्या बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर तुम इस तरह जिंदगी गुजारे तो फिर एक दिन तुम्हें मौत आएगी, जैसा रोज तुम सोते ना इसी तरह एक दिन मौत भी आएगी, फिर मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा उठाता, अल्लाह ताला फिर तुम्हारी जिंदगी के बारे में सवाल करता। ये पैगाम दे दिए। देखो इतना छोटा कलमा ला, अगर मैं आसान अंदाज में बोलूं तो अल्लाह के रसूल खाली वहां पर एक कलमा पढ़े। कौन सा कलमा पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ लो, कामयाब हो जाते, सक्सेस हो जाते बोले। अब उन लोग इनकार करे, उन्हें जो पत्थर से मारा ना, उसको ये बात अल्लाह के रसूल बोले सो बात समझ में आए तो मारा कि नहीं समझ में आए तो मारा कि? जरा जोर से बोलना। अच्छा क्या समझ में आया होगा उसको? हाँ, ये मोहम्मद जो बोल रहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो बोल के, अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, अब बड़े पहाड़ को नहीं जा सकते, दरगाह के पास नहीं जा सकते, मलीदा नहीं कर सकते, फातिहा नहीं दे सकते। और मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़ लिए समझो, बाबा का तरीका नहीं चलता, ताया का तरीका नहीं चलता, खानदान वाले का तरीका नहीं चलता, अम्मा का नहीं चलता, दादा का नहीं चलता, नाना का नहीं चलता, सिर्फ मोहम्मद का तरीका चलता। अम्मा ये हमारे से होता कि? ये नहीं होता हमारे से। हम अल्लाह को भी मानते, बाबा को भी मानते, दादा को भी मानते, नबी को भी मानते, उसके तरीके पे भी इसके तरीके पे भी। राजी रहे रहमान, नाराज ना हो शैतान। अबू लहब को जो कलमा समझ में आया, अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, उसको कलमा जैसा समझ में आया वैसा आज के मुसलमान को समझ में आया? बोलो भाई, आज तक भी समझ में नहीं आया आज के मुसलमानों को। उसको समझ में आया इसलिए उन्हें बोला चल, नहीं होता रे भाई ये सब, पहले से जितने माबूदां को, जितने दरगाहों को, जितने बाबाओं को पूजा कर रहा था वह सब बराबर कर तुम, मैं बोल के उन्हें ऐलान करके पत्थर मार के चले गया। आज का मुसलमान अभी भी नहीं समझा, इन्हें क्या बोल रहा? अल्लाह को भी मानता हूं, बाबा को भी मानता हूं, बड़े पहाड़ भी चलना, नजर भी चलना, न्याज भी चलना,
रमजान के रोजे भी चलना, नमाज भी चलना। मक्के के मुशरिक को जो कलमा समझ में आया, आज के मुसलमान को वैसा समझ में नहीं आया। ये है असल परेशानी। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर मैं बोल दिया तो मेरी नहीं, मेरा तरीका नहीं, मेरे बाप दादा का तरीका नहीं, मेरे खानदान का तरीका नहीं, मेरे को नबी के तरीके पे चलना पड़ता। उनको समझ में आ गया था। चलो भाई, दावत शुरू हो गई। अब दावत दिन का काम शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिन का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इससे लोग मुतासिर भी हो रहे। अब तुम कब रोक दो बोले तो जब रोक दे तुम भाई। सीरत ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, ये मेरा 6 घंटे या 7 घंटे का लेक्चर है, कई साल पहले मैं बयान करा था मेरे ऑफिस में। अगर तुम्हारे को सुनने का मूड है, अच्छा सुनते इंशाल्लाह बोले तो जल्दी जल्दी बोल के 3 दिन में खत्म कर देता हूँ। नहीं अच्छा मूड है, अच्छा सुनते बोले तो अच्छा तफसील से बोलता हूँ, नहीं बोले तो जल्दी जल्दी बोल के 3 दिन में इंशाल्लाह खत्म कर देता हूँ। सुनने का मूड है, सुनेंगे इंशाल्लाह, राइट। चलो, और एतराज कुछ भी नहीं है, नहीं फयाज बंद करो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर देंगे, मसला नहीं, ठीक है ना। चलो, अबू तालिब के पास अब देखो, अब मक्के के मुशरिकों का गड़बड़ शुरू हो गया। हाँ, ये कौन तो भी आ गया नया, नए नए बातें बोल रहा, क्या कि नया नया पैगाम दे रहा, कहां से की सीख के आ गया। हमारे लोग पूरे एक एक करके उधर चले जा रहे। दूसरी जमात शुरू हो गई, परेशानी हो गई। अब क्या करना, खामोश बैठते नहीं बैठते, जो उसकी बात सुन रहा उन्हें उधरिश हो जा रहा। अब क्या करे, सीधा चाचा के पास है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कौन से चाचा जी? अबू तालिब। अबू तालिब कौन थे मालूम है? अल्लाह के रसूल की यानी इस पैगाम को कबूल तो नहीं करे, कलमा तो नहीं पढ़े, मुसलमान नहीं बने, लेकिन अल्लाह के रसूल का सपोर्ट करे। नहीं बेटा, नहीं भतीजे, मैं तेरे साथ रहता हूं, कलमा नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, मैं तेरा सपोर्ट करता हूं। सीधा इन लोग चले गए चाचा के पास, जाके धमकी दिए, वार्निंग देते ना, आज भी सेम, आज जैसा हो रहा मक्के के मुशरिक सेम वैसा करे। पहले आके सीधा पहले घर में, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी सूरत देख के छोड़ दे रहे, क्या कि बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा, नए नए बातें कर रहा, क्या कि हमारे पहले से करते हुए आते सो बाबा उनको गलत बोल रहा करते, हमारा तरीका गलत है बोल रहा करते, नए नए बातें बोल रहा करते, समझा लो थोड़ा, दोबारा ऐसा करे तो अच्छा नहीं रहता बोल के वार्निंग दे के चले गए। किसको दिए जी वार्निंग? अबू तालिब को। अब क्या हुआ, अब नबूवत का 4था साल आ गया। अब देखो, नबूवत बोले जब भी तुम्हारे को याद रहे ना, नबी बन के कितने साल हुआ? 4 साल हुआ समझो। अब 4 साल होते क्या करे मालूम है, हज का मौसम आया। मुशरिकान थे पूरे के पूरे, लेकिन हज के लिए लोग जाके हज करते थे उस जमाने में भी, क्योंकि वो जो खाने काबा है ना, कौन बनाए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन लोग मानते थे, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे है समझते थे, इसलिए हज करने के लिए भी जाते थे। खाने काबा है वहां पहले से। अब हज का मौसम आते अब वहां के मुशरिकां को बेचैनी हो गए, हम इतने दिन खाली मक्का में जो बोल लिया, लेकिन अब हज करना बोले तो दूर दूर से भी आते लोग। अब उनको भी बोलता है, इन्हें खामोश तो बैठने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, अपन एक प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे? एक कमेटी बैठी, वलीद बिन मुगैरा को सरदार बना के, तू बड़ा हमारा सरदार, अब अपन बैठ के मशवरा करेंगे, इसको कैसा तो भी रोकना। क्या करेंगे? चलो भाई, अब मक्के के पास लोग आते, दूर दूर से आते, उनको क्या बोलेंगे? पहले जाके यानी मोहम्मद से अगर उन्हें मिले तो इन्हें कुछ तो भी बात बोल देता, इसके बात सुने सुने पूरे उसके तरफ ही हो जाते। तो इसके पास आने से पहले अपन ही जाके अटैक कर देना, पहले जाके बोल देना। क्या बोल के बोलना? बड़े खतरनाक लोग रहते, टेररिस्ट रहते, इनको सऊदी से पैसा आता, अंग्रेज के जमाने के है, नए नए तरीके बोलते, इनके बातें नहीं सुनना। बोलते आज बोलते हाँ, ये बात उन्हें भी बोला वलीद बिन मुगैरा। क्या प्लानिंग करा मालूम है? थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए नहीं? यही काम आज जो हमारे बारे में बोलते ना लोग, अरे कितने खतरनाक रहते मालूम है, अंग्रेजा है, वहां से पैसा आता, सऊदी से पैसा आता, नए नए तरीके बोलते, इनके बातें सुनना नहीं, इनके मस्जिदों में जाना नहीं, और उन्हें तो है ना, उन्हें वो हमारे भाई परसों बोल रहे थे, है ना, फयाज मौल साहब से मिला क्या रे तू? ऐसा बोल रहे थे। नहीं मिलना उससे, उन लोगों से नहीं मिलना। ये काम मक्के के मुशरिकां करे। क्या मीटिंग हुई मालूम है? मीटिंग में क्या बोले?
دوسرے علاقے سے آتے نا, رستے میں بیٹھ جائیں گے, اپن سب پہلے بولیں گے ہمارے مکہ میں ایک کاہن آیا. کاہن بولے تو ہاتھ دیکھنے والا. اس کے باتاں سنے نا, وہ انہیں پھرا دیتا, گھما دیتا تمہارے کو. اور ایک بولا ارے نہیں میاں, کاہن بولے تو شاید لوگ نہیں مانتے ہوں گے, اپن کیا کریں گے, اس کو انہیں جادوگر ہے بول کے بولیں گے, انہیں جادو کر دیتا. تم گئے اس کو ملے سمجھو, پھونک دیتا انہیں کچھ بھی پھونک دیا تم ادھرچ. ہاں جادوگر ہے, خطرناک جادوگر ہے, اس کے نزدیک نہیں جانا. آج بھی اگر ہمارے کو انہیں جادوگر ہے بول کے بولے سمجھا, ہمارے کتنا ڈر ہوتا, ماں جادوگر ہے کہتے رے نکو جا رہے, تھوڑا دور رہو رے, ہاتھ پھرا دیں گا انہیں, ڈرچ ہوتا. اس زمانے میں بھی وہی بولے. کس کے بارے میں بول رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے کہ انہیں کاہن ہے, انہیں جادوگر ہے, نہیں تو انہیں شاعر ہے, یا نہیں تو انہیں پاگل ہے, ایسا مشورہ کرے. لاسٹ میں انہیں جو ولید بن مغیرہ ہے نا, انہیں بولا دیکھو اتنے مشورے میں میرے ایک مشورہ تو پسند آیا, وہ کیا ہے, انہیں جادوگر ہے بول کے بول دیں گے. کیوں, اس کے باتوں میں جادو ہے پکا, انہیں جو بول رہا اس کی بات صحیح سمجھ لے رہا, اس کی بات سنے ماں کی بات نہیں سن رہا, کوئی بیوی کی بات نہیں سن رہا, عورت سنے تو شوہر کی بات نہیں سن رہی, اس کے چھو جا رہے, سو میرے جادوگری ہے, اس کے باتوں میں جادو ہے. اس طرح پلاننگ کرے, جا کے مکہ کے پورے راستوں میں بیٹھ گئے, جو آتا اس کو بولنا شروع کرے. اب اس سے کیا ہوا معلوم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلسٹی انہوں خود کر دیے. اللہ کے رسول بولنے سے پہلے انہوں پبلسٹی کر دیے. لوگوں کو ہاں جادوگر آیا, شاعر آیا, جادو کر دیتا. اب اس میں کئی لوگوں کے کئی صحابہ کے واقعات آتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, سچ سنے, انہوں مکہ میں پہلی مرتبہ آتے جنہوں جا کے اٹیک کر کے جادوگر ہے کلا محمد بول کے اس کے نزدیک نہیں جانا بولے, تو وہ صحابی کیا کرے, ایسا میں جادو کا علاج کرنے والا, کتنے کی جادوؤں کو بھگایا, میں جنوں کو شیطانوں کو بھگایا, میں ڈرتا ہوں کہ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون سا جادو ہے کہ اس کے پاس میں علاج کرتا ہوں بول کے گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولا, اے محمد تمہارے پاس کوئی جن آتا کہتے نا, شیطان آتا کہتے نا, جادو ہے کہتے نا, میں علاج کرتا ہوں بول کے آیا بول کے بولا. بولنے سچ اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے علاج کریں گا, مگر میری بات پہلے سن, اس کے بعد علاج کریں گا. مگر بولے ہاں ٹھیک ہے, کیا بولتے کہ بولو. بولتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں, جو جمعہ میں خطبہ پڑھتے نا مول صاحب, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, پورا خطبہ پڑھے. جادوگر کیا کرا, کہتے کہ بڑے بڑے جادوگروں کے پاس جا کے آیا میں, ایسی بات کون سے جادوگر کے پاس بھی نہیں سنا, یہ جادو نہیں ہوتا, تم اللہ کے سچے رسول ہے, ہاتھ بڑھاؤ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. تم ایسا کہتے کہ لوگ آئے نکو بولے سے لوگا میں سنتوں بول کے گئے. کئی لوگ کانوں میں انگلیاں کانوں میں رویاں رکھ لے کے گئے, انہیں کیا تو بھی بولتا تھوڑا سنیں گے, انہوں نکو بول رہے نا کیا بولتا کی. اور انسان کی فطرت بھی ایسی چلی تھی نا, نکو بولے سے کام کر تم بولتے, نکو رے وہاں نکو جب تو پہنچ جاتا انہیں. تو ایسا کئی لوگ الحمدللہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور الحمدللہ اسلام پھیلا. یہ 4 سال تھا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کرے, نہیں رے بھائی ہم کتنے کوششاں کریں تو بھی ان کا بڑھ رہا, ہاں ان کی جماعت بڑھتی ہے, کمیشنیں ہو رہے. آپ کیا کریں گے, پلاننگ کرے, ان کے اوپر ظلم کریں گے, تکلیفیں دیں گے, مسلمانوں کو اب چھیڑیں گے, اب ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو تانے دیں گے, اب ان کو راستے میں کچرے ڈالیں گے, اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے, ظلم کریں گے. اس طرح بہت زیادہ کوششیں ہوئیں. اب وہ ظلم کی داستان تو بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر کی عورتیں جو کھانا بناتی تو کھانے میں لے کے آ کے مٹھی ڈال دے کے چلے آتے. اونٹ کی وجڑی بولے تو کس کو بولتے معلوم ہے نا. ہم اگر جو جانور کاٹتے, بکری کی جو وجڑی جو گندی رہتی نا وجڑی, پورا لے کے آ کے اللہ کے اونٹ کی, اور وہ بھی گندی وجڑی لے کے آ کے اللہ کے رسول سجدے میں ہے لا کے پیٹ پہ رکھ دیا. کتنی تکلیف, مذاق اڑا رہا, کوئی تالیاں بجا رہا, راستے میں اللہ کے رسول جا رہے کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے, تو ہے نبی, تو ہے محمد, تیرے پاس اللہ کا رسول, تیرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا. ایسا مذاق اڑانا, سیٹیاں, کوئی مٹھی ڈال رہا, کوئی تھوک رہا, عجیب عجیب حرکت ہے. اور جو غلام تھے صحابہ, ان کی تو کیا حالت, ان کا جو مالک رہتا انہیں ظلم کرتا, مارتا, باندھ دیتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاچا تو چٹائی میں باندھ کے روم میں کمرے میں ڈال دے کے مرچی کا دھواں لگایا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام تھے, گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹ کے لے کے جاتے, گرم ریتی عرب کی, گرم گرم پتھر رکھ دیتے اوپر سے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگار کے کھڑوں پہ ایسا لٹا دیتا. ان کا گوشت, ان کی پیٹ کی جو چمڑی ہے, چمڑا پگھل کے کھڑوں کو بجھا دیتا.
وہ حالت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تکلیفیں دینا شروع کرے، ہر جگہ جو ملا وہاں پر ظلم کرنا شروع کرا. اور اسلام کے لیے سب سے پہلے ظلم سہتے ہوئے جان دینے والی عورت کا نام سمیہ رضی اللہ عنہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ تصور کرو، خالی بات سننا نہیں. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے اس زمانے میں؟ تھوڑا سوچو، کیا یہ تکلیف برداشت کر سکتے تھے؟ آج نماز پڑھنے کے لیے کوئی تکلیف ہے جی؟ کوئی تو بھی انگار پہ لٹا رہا نماز پڑھنے کے لیے جا تم بولے تو، کوئی تبھی مار رہا ہمارے کو، نماز کو جاتے خود کو تبھی مذاق اڑا رہا، کوئی نہیں جانا بول کے گھر میں بند کے رکھ رہا. اذان دیے تو بھی تکلیف نہیں، نماز پڑھے تو تکلیف نہیں، مسجد میں آئے تو تکلیف نہیں، ہمارے کو کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی ہم لوگ دور دین سے. لیکن وہ صحابہ یہ سب سہ رہے، یہ سب برداشت کر رہے. اب میرے کو ایک بات بتاؤ، شاید ہو سکتا زیادہ بولے تو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی، انشاءاللہ جتنا ہو سکے اتنا کر لیں گے مکمل. لیکن اب آپ سے ایک سوال ہے، ایک واقعہ بول دے کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بولے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا جی؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ. یاسر. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عمار. یاد ہو جائیں گے نا، یہ تین نام اچھا یاد رکھ لینا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کا نام کیا؟ سمیہ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا؟ عمار. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سمیہ. ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا. یہ تینوں کے تینوں اسلام قبول کر لیے. بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، نوجوان بیٹا، تینوں کو باندھ دیتا ابو جہل، اسلام کا دشمن. مارتا، لکڑیوں سے مارتا، رسیوں سے مارتا، لاتوں سے مارتا، جوتوں سے مارتا. یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بال پکڑ کے پانی میں ڈباتا، تڑپ جاتے اٹھاتا. بوڑھی عورت کپڑے اتار کے تینوں کو تین کھمبوں سے باندھ کے ظلم کر رہا. نوجوان بیٹا سب دیکھ رہا، بوڑھے ماں باپ ہے، مار رہا، خود بیٹے کو بھی مار رہا. تھوڑا سوچ کے دیکھو، اگر ہم ہوتے تو میری ماں کو کوئی باندھ دیا، میرے کو باندھ دیا، میرے باپ کو باندھ دیا، میرے آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو مار رہا، ستا رہا، کیا ہوتا؟ اور کیوں مار رہا؟ کوئی پراپرٹی کا مسئلہ تھا؟ کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا؟ صرف ایک ہی بات بول رہا ہوں. کیا بول رہا معلوم ہے؟ اسلام چھوڑ دو بس. کلمہ پڑھے نا، کلمے کا انکار کر دو، اسلام چھوڑ دو، ہمارے جو باپ دادا کا دین ہے، پہلے سے جو طریقے پہ ہم چلتے ہوئے آ رہے وہ طریقے پہ آ جا بس. مارنے میں ماراں کھا کھا کے ابو جہل کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے. ایک مرتبہ ظلم کر رہا، مار رہا، اللہ کے رسول بازو سے جا رہے، پکار کے بولے اے اللہ کے رسول یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا، مار کھا رہے، تکلیفیں کھا رہے، تکلیفیں اٹھا رہے، کتنے دن اللہ کے رسول کچھ تو بھی کرو. اللہ کے رسول کیا بولے؟ اماں سمیہ صبر کر لے. بوڑھی عورت تھی، صبر کر، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں دیتا بس. مار کا بدلہ مار سے نہیں، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں، لوگاں کم ہیں، طاقت بھی نہیں ہے، مشرکان زیادہ ہے. ایک دن اتنے غصے میں آیا ابو جہل، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو مار کے تھک جاتا، بولتا بول بول بول، اسلام میں چھوڑ دی، بول ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دے تو تیرے کو، بول اسلام چھوڑ دی، بول. مار کے خود تھک گیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے، صرف ہونٹوں سے حرکت دکھائی دے رہی، صرف ہونٹ ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش، ہوش میں ہے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، طاقت نہیں ہے، آواز بھی نہیں نکال سکتی. ابھی بھی چانس ہے، چھوڑ دے تو صرف اسلام چھوڑ دی بول کے بول. ہونٹوں سے حرکت ہو رہی. ابو جہل دیکھا، ارے سمیہ کچھ تو بھی بول رہی، شاید ڈر گئی ہوں گی، شاید مان گئی ہوں گی میری بات، اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، انہیں اسلام چھوڑ دیتی ہوں گی، اس لیے کچھ تو بھی بول رہی، اب جا کے سنتا ہوں. خوشی سے گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے پاس کان لگا کے سن رہا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہی احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے.
اتنے مار کھا کے بھی، خون ہو کے بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے، لیکن کیا بول رہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ غصے سے پاگل ہو گیا، دو پیراں ایک طرف ایک اونٹ کو باندھ دیا ابو جہل، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو بوڑھی ایک تو عورت، کمزور عورت، دوسری طرف دوسرے اونٹ کو باندھ دیا ایک پیر سے، اور جاتا ہے بڑی چھری لے کے آتا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چھری چباتا، دو اونٹوں کو دو طرف چلا دیتا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ٹکڑے ہو جاتے، جسم کے دو ٹکڑے، دو اونٹاں لے کے بھاگ جاتے۔ آنکھوں کے سامنے نوجوان بیٹا دیکھ رہا، ماں کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ، ہم جیسے ہوتے تو پاگل ہو جاتے، پاگل، ایک دو ماروں سے ہم اسلام چھوڑ دے کے بھاگ جاتے، ہم شاید ہم ہوتے تو مرتد ہو جاتے، کافر بن جاتے تھے ہوں گے، لیکن وہ صحابہ اتنا ظلم سہے، اتنی تکلیف اٹھائے، مر گئے، دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کہاں ہے؟ آج تک کسی کو نہیں معلوم، وہ ٹکڑے کدھر چلے گئے جسم کے، کسی کو نہیں معلوم۔ ماں بھی شہید، باپ بھی شہید۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے آیا ابو جہل، مار رہا، ظلم کر رہا، بول رہا دیکھ تیری بھی یہی حالت کروں گا، تیری بھی یہی حالت کروں گا، بول۔ تو جس کو اللہ بول رہا اس کو گالی دے، تو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا اس کو گالی دے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ جملہ جو ابو جہل بولتا وہ بول دیتے زبان سے، جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے بولتے کہ ٹھیک ہے اب تو جو بول رہا میں وہ بول دیتا ہوں، کفریہ جملہ ایک نکال دیتے، ابو جہل چھوڑ دیتا۔ لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ نوجوان صحابی تھے، ایمان تو تھا دل میں، دوڑتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں گالی دے دیا اللہ کو، اللہ کے رسول میں کفریہ جملہ بول دیا، اللہ کے رسول مجھے ڈر لگ رہا، میں اسلام تو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ کے رسول زبان سے میں کچھ اپنی جان بچانے کے لیے بول دیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل کرتا، بولتا جس کے دل میں ایمان ہے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اگر ظلم سہتے ہوئے، اپنی جان بچانے کے لیے اگر زبان سے کوئی کفریہ جملہ بول دیا تو اس کا ایمان خراب نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا۔ تو اے عمار تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل میں تو ایمان ہے نا، تم دل سے تو اللہ کو گالی نہیں دیے نا، تم دل سے تو اللہ کے رسول کو گالی نہیں دیے نا، ٹھیک ہے تم ایمان والے ہی ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرا تھا۔ یہ ظلم سہتے ہیں صحابہ، ہر طرف صحابہ کے اوپر یہی ظلم ہو رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ایسے تکلیفوں سے، ایسا ظلم سہتے ہوئے یہ آگے بڑھی، کوئی صحابی ان کے ظلم کی وجہ سے، کوئی صحابی ان کے تکلیفوں کی وجہ سے اسلام نہیں چھوڑے۔ اسی لیے میرے بھائی وہ صحابہ کبھی نماز بھی نہیں چھوڑے، اس لیے وہ صحابہ کبھی حرام کا کھانا نہیں کھائے، اس لیے وہ صحابی کبھی گناہ نہیں کرے اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ ان کو اسلام کی اہمیت معلوم تھی، وہ مار کھا کے اسلام میں آئے تھے، ظلم سہ کے اسلام میں ایمان پہ ڈٹے رہے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم کا یقین تھا، مریں گے کوئی مسئلہ نہیں، ابو جہل دو ٹکڑے کر دیا تو کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے کو مرنے کے بعد جنت ہے، یہ یقین تھا، اس لیے وہ لوگ گناہ نہیں کرے، وہ لوگ نمازیں نہیں چھوڑے، وہ لوگ مسجدوں کو ویران نہیں کرے اس طرح جیسے ہم کر رہے، کیونکہ ہمارے کو پھکٹ میں مل گیا نا بھائی، دین فری میں مل گیا نا بھائی، اسلام کے لیے ہم کبھی گالی تو نہیں کھائے، اسلام کے لیے کبھی مار تو نہیں کھائے، تو ہمارے کو کہاں سے اہمیت رہیں گی، اس کی ویلیو کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس لیے 1000 تقریریں سن لو، 1000 بیانیں سن لو، کوئی فرق نہیں ہوتا ہمارے کو۔ کون روک رہا آج تمہارے کو تراویح پڑھنے سے؟ وہ دن آئے تک انتظار کرتے کیا؟ جب کافر لوگ قانون بنا دیں گے تمہارے کو مسجد میں جانے کی پابندی لگائیں گے، وہ دن کا انتظار کر رہے کیا؟ کیوں نہیں آ رہے مسجدوں کو؟ کیوں ویران کر رہے؟ کیوں یہ شب قدر کی راتوں کی اہمیت نہیں ہے؟ اللہ کا عذاب آ رہا، آج فلسطین میں کیا ہو رہا، غزہ میں کیا ہو رہا، کیسا ظلم سہ رہے لوگ، اللہ کو راضی کر لیں گے یہ فکر ہے کسی کو؟ اللہ کو منا لیں گے کسی کو فکر ہے؟ اللہ ناراض ہے اسی لیے تو اللہ کافروں کو مسلط کر رہا، اللہ کو راضی کر لیں گے بولے سو فکر ہے؟
ایک ایک صحابی کا ایک ایک واقعہ دل کرتا ہے کہ پوری ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے رکھوں ایک ایک صحابہ کی، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ فیاض بھائی بہت دن ہو گیا، کم از کم ایک بیان تو رکھیں گے، ایمان کمزور ہوئے جیسا نظر آ رہا، کوئی سیکھیں گے فیاض بھائی آؤ بول کے بلانے والے نہیں، آج ٹائم پاس کے لیے ہماری زندگیاں گزر رہے۔ بھائی سیکھنا ہے کہ نہیں ہے بولو، اب جتنا سیکھے، یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ کم از کم اتنا معلوم کرنا تو ہمارے لیے ضروری نہیں تھا، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی، 2 ٹکڑے ہوئی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جتنے صحابہ مار کھائے، آگ کے انگاروں پہ لیٹے، کس کے لیے لیٹے بھائی؟ اگر پورے صحابہ پہلے مار پہ ہی، پہلے قتل پہ ہی اگر ڈر کے سب اسلام چھوڑ دیتے تو آج تم اور میں مسلمان کا نام لے کے زندہ رہتے تھے؟ کافروں کی لسٹ میں رہتے تھے ہم بھی۔ اللہ اکبر، شکر کرو اس اللہ تعالیٰ کا، شکر کرو ان صحابہ کا، وہ صحابہ اگر اس وقت نہیں مرتے، نہیں جانے دیتے، نہیں شہید ہوتے تو آج تمہارا اور میرا نام وہی کافروں میں رہتا تھا جو آج اسلام کے دشمن RSS کے کتے ہیں، ان کتوں کے ساتھ ہم بھی رہتے تھے۔ سوچ کے دیکھو تھوڑا، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، مسلمان اللہ کا نام لے کے آج زندہ ہے، تو کوئی ویلیو ہے ان کی اہمیت ہے ان صحابہ کی ہمارے دلوں میں؟ اس نبی کی کوئی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں؟ باتیں بہت ہے بھائی، باتیں بہت ہے، دل کٹتا ہے کبھی سوچتا ہوں، خالی چورستوں پہ بیٹھ کے 2-4 باتیں بول لینا یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے سچے مسلمان بنو، جیسے جان دیے صحابہ، آج ہمارے کو جان دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، جان دینے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، کم از کم اسلام سیکھے، اسلام پڑھے، صحابہ کے اور نبی کے زندگی کے واقعات سنے تو عمل کا جذبہ ہوتا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا، جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرا۔ آرا واقعہ میں یہ سب بولوں گا، جنگ بدر کب ہوا، کیسے ہوا، بیک گراؤنڈ اگر میں سوال کروں تو شاید جنگ بدر کیوں ہوا، حالات کیا تھے، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ مکہ فتح ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، وجہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت ہسٹری بھائی، ہماری ایک کہانی جو ہے نا، ہماری اپنی نبی کی ایک خوبصورت ہسٹری ہے، ذہن میں پورا بٹھانے کی کوشش کرو، آنے والے تاخیراتوں میں اچھی تیاری کے ساتھ آؤ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ پوری سیرت سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے آج یہاں پر جتنے بھی لوگ اللہ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کو اللہ تو قبول فرما لے، اللہ ہمیں ہمارے نبی کی محبت دلوں میں بھر دے، اللہ ہمارے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے اسلام کے بارے میں سوچنے، فکر کرنے، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے، اللہ یہ تمام دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی بھی توفیق دے دے، ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے اللہ دین کا صحیح علم سکھا دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔